ارمغان خان جو اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کھیلنے کے بعد ٹھیک سے بولنگ نہ کروانے کی وجہ سے ان کی کٹ لگا کر ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا ہیزل علی آنکھوں میں سن گلاسز لگائے مختلف گلیوں سے ہوتا۔ یہ ارمغان خان کی سوچ تھی کہ کسی کو مارنے کے بعد اس کا غصہ اسی طرح گلی گلی میں گھوم کر حویلی جانے تک ہی ٹھنڈا ہوتا تھا، اور اپنی اسی سوچ پر عمل کرتے ہوئے وہ اب گھومتے تیسری گلی میں آ چکا تھا، مگر اصل بات سے تو زرگام ہی واقف تھا۔ یہ چکر غصہ کم کرنے کے لیے نہیں، حویلی شکایات پہنچنے کی وجہ سے لگائے جاتے تھے، کیونکہ ان گلیوں میں گھوم کر حویلی پہنچتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، اور 1 گھنٹہ ارمغان خان بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ تبھی سامنے سے آتی سلویٰ شاہ ارمغان خان سے ٹکرائی، جس پر ارمغان نے ہڑبڑا کر پیچھے کو گرتی سلویٰ کو بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ بسم اللہ خان صدقے، یہ شہزادی خان سے رستہ پٹک کر اس خان کی باہوں میں آ سمائی ہے۔ شوخ لہجے میں اپنے اظہار میں سختی سے آنکھیں نیچے کھڑی سلویٰ شاہ کو دیکھ کر گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی۔ خود کو مضبوط پا کر سلویٰ شاہ نے سکون کی سانس لی، مگر اپنے چہرے کے بے حد نزدیک آگ سی تپش لیے سانسوں اور گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی کو سن پٹ سے آنکھیں کھولی۔ سلویٰ کی آنکھیں کھولنے پر ارمغان خان کی آنکھوں سے زوردار تصادم ہوا۔ گرے گہری آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں، پھٹی ستون ناک میں ڈائمنڈ کی نوز پن جگمگا رہی تھی، گلابی بھرے بھرے ہونٹ سیٹی کی شیپ میں حیرت سے کھلے ہوئے تھے، نارنجی دوپٹے کے آلے میں دمکتے خوبصورت چہرے پر سورج کی کرنیں اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ بنا پلک جھپکائے محویت سے سلویٰ شاہ کے نقوش کو اپنی آنکھوں کے رستے دل میں اتارتا ارمغان خان سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ چھوڑیں خان، میرا بازو چھوڑیں ورنہ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ کب سے اس شخص کی سخت گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ تو بے حس ہو کر ٹکٹکی باندھے سلویٰ شاہ کے خوبصورت چہرے میں کھویا ہوا تھا۔ سلویٰ نے ایک نظر بت بنے ارمغان خان کو دیکھا اور ایک نظر ارد گرد دیکھا۔ کسی کو وہاں موجود نہ پا کر آگے کو جھک کر پوری شدت سے اپنے دانت ارمغان خان کے دائیں بازو میں گاڑ دیے۔ تکلیف کی شدت سے ارمغان خان کے گرد چھایا فضول خیز طلسم ٹوٹا۔ ہڑبڑا کر سامنے دیکھا تو سلویٰ شاہ نہیں تھی۔ سامنے سے ہوتی نظریں اپنے بازو پر آئیں تو آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ سلویٰ شاہ پوری شدت سے ارمغان خان کے بازو میں اپنے دانت گاڑنے میں مصروف تھی۔ دیکھو شہزادی، یہ مت کرو، میں کھسکا ہوا بندہ ہوں، اس بات کو اپنے انداز میں لے گیا تو پھر تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ تم پہلی ملاقات میں ایسی پیار بڑی بھری نشانیاں دو گی تو پھر مجھ پر فرض ہو جائے گا زندگی بھر ان نشانیوں کو اپنے انداز میں تمہیں واپس لوٹانا۔ اونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو سلویٰ شاہ ایک ہی جھٹکے میں پیچھے ہوئی۔ حیرت کی زیادتی سے پٹی پٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اس نمونہ نما انسان کو دیکھا۔ پیچھے ہٹیں، مجھے گزرنا ہے، ہم نے غصے پر آتل ارمغان ضبط کر کے سخت لہجے میں کہا تو ارمغان خان نے اپنے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلائے۔ گزر جائیں شہزادی، یہ گاؤں بھی آپ کا اور یہ بندہ بھی آج سے آپ کا، شوخ لہجے میں کہتے آخر میں منہ میں بڑبڑا کر کہا تو سلویٰ شاہ کی خونخوار نظروں کو دیکھ اپنے ہاتھ نیچے کیے۔ آپ جائیں مگر کوشش کریں کہ آئندہ اس وقت ان تنگ گلیوں میں نہ آئیں، آپ کی اور میری بھلائی اسی میں ہے۔ رستے سے ہٹتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو سلویٰ نے ناسمجھی سے ارمغان خان کے چہرے کو دیکھا اور پھر زار جھٹک کر قدم آگے بڑھائے۔ یہ رستہ اسکول سے ہو کر ان گلیوں سے گزرتا تھا اور بہت سے آوارہ لڑکے لڑکیوں کے اسکول سے چھٹی کے وقت یہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ہر آتی جاتی لڑکی کو تنگ کرتے تھے، جس پر ارمغان خان کافی بار ان کی کٹ بھی لگا چکا تھا۔ حتیٰ کہ بہرام شاہ نے اسکول کے باہر گارڈز تعینات کیے ہوئے تھے اور اسکول کے رولز میں شامل کیا گیا تھا کہ جب تک بچی کو اس کا والد یا والدہ یا پھر اس کا بھائی لینے نہ آئے اسے واپس جانے نہ دیا جائے، مگر پھر بھی کبھی ایسا ہوتا کہ کسی لڑکی کو اکیلے واپس آنا پڑتا تو یہ لڑکیوں سے تنگ کرتے، اس لیے ارمغان خان نے سلویٰ شاہ کو اس جانب آنے سے روکا۔ ارمغان خان چھوٹے چھوٹے قدم لیتا کافی فاصلے سے دور جاتی سلویٰ شاہ کے پیچھے آ رہا تھا، مگر سلویٰ شاہ کو حویلی کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ اپنی جگہ رک گیا۔ یہ حوریہ نہیں ہے، مطلب یہ بہرام شاہ کی بہن سلویٰ شاہ ہے۔ لو جی، سالے صاحب تو میرا قیمہ بنا دیں گے۔ قیمہ سے یاد آیا، چپلی کباب کھائے کافی دن نہیں ہو گئے؟ شکر ہے ابھی دل سینے میں ہی ہے، شہزادی کے قدموں میں نہیں رکھ دیا ورنہ معاملہ بگڑ جاتا۔ کندھے اچکا کر سر جھٹکتے قدم واپسی کی جانب بڑھائے، مگر ہر اٹھتے قدم پر ارمغان خان کا دل سینے میں سر پٹک رہا تھا۔ روح میں بے چینی سی گھل گئی تھی، کیونکہ دل نہ صحیح ارمغان خان خود کو وہیں کہیں بہت پیچھے سلویٰ شاہ کے آگے ہار آیا تھا۔ اوہ پاگل شخص تھا، اور میں نے بھی کیسے جنگلیوں کی طرف سے کاٹ دیا، کہیں زیادہ گہرا زخم نہ ہوا ہو، مگر وہ خان تھا، خدا کرے وہ خان حویلی سے نہ ہو۔ پہلے والوں کی نیت تو پار لگ نہیں رہی، کہیں میری بھی۔ اف یا میرے اللہ، میں کیا سوچ رہی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھے مسلسل خود سے باتیں کرتے اپنی سوچوں میں پر خود کو ملامت کرتے ایک نظر پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر ارمغان خان تو کہیں بہت پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ اتنی دور جہاں نہ سلویٰ شاہ کی نظر جا سکتی تھی نہ ہی سوچ۔ دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی، نظریں مایوسی سے پلٹ کر اپنے ہاتھوں پر آن ٹکی۔ اپنے وجود سے اٹھتی ڈارک پرفیوم کی مسحور کن خوشبو کو محسوس کر کے سلویٰ شاہ کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ نہیں گئی۔ مجھے یقین ہے وہ خان حویلی سے نہیں ہوگا، اگر وہ خان حویلی سے ہوتا تو یہاں ان تنگ گلیوں میں کیا کر رہا تھا؟ یہ تو ان امیرزادے خانوں کی شان کے خلاف ہوگا نا۔ اپنی ہی سوچ میں تانے بانے بنتی وہ یہ بھول گئی تھی، وہ بھی تو اپنی شان کے خلاف جا کر ان گلیوں میں کئی بار آتی تھی نا۔
صرف گلیوں میں نہیں، ان کچے گھروں میں بھی تو جاتی رہتی تھی، تو پھر وہ کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ شاہ حویلی کے لوگوں کے علاوہ گاؤں والوں کے لیے تو وہ بہت رحم دل تھے، ان کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دینے والوں میں سے تھے۔ آنکھ محمود کا سر سیٹ کی پشت سے ٹکرایا تو آنکھوں کے پردے پر پٹھانی نقوش والا ارمغان خان کا چہرہ لہرا گیا۔ وہ شوخی اور شرارت کی چمک لیے کوئی سنجیدہ سی ہیزل انی آنکھیں، بھاری لہجے میں مٹھاس سی تاثیر یاد کر کے سلویٰ کا دل بے ساختہ دھڑکا تو پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کمبخت خان نہیں، کوئی جادوگر ہی تھا، کوئی مرد بھلا اتنا پیارا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے لہجے میں اس قدر مٹھاس، مجھے یقین ہے وہ غصے میں بھی بولتا ہوگا، تب بھی اس کے الفاظ کانوں میں رس کھولتے ہوں گے۔ کمبخت، جب پشتو بولے گا تو جان ہی لے لے گا۔ اپنی سوچ پر خود ہی مسکراتی آنکھیں دوبارہ سے مول لی، مگر اب کہیں بھی ارمغان خان نہیں تھا، بند آنکھوں کے آگے فقط اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں شادی کے لیے راضی ہوں ماں، اب خان حویلی پیغام پہنچا دیں کہ وہ آ کر تاریخ لے جائیں۔ عقیدت کے سادہ سے لہجے میں کہنے پر حلیمہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ انہیں لگا تھا عقیدت کو منانا کافی مشکل ہوگا ان کے لیے، مگر اس نے تو کوئی بھی بحث کیے بنا ہاں کر دی تھی، اور عقیدت کی یہی ہاں اب حلیمہ بیگم کو بری طرح کھل رہی تھی۔ کیا مقصد تمہارا اس ہاں کے پیچھے عقیدت؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کیا سوچ کر اتنی جلدی مان گئی ہو؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اگر تم نے کچھ بھی فضول سوچا میں جان لے لوں گی تمہاری۔ حلیمہ بیگم کے غصے بھرے لہجے میں عقیدت ان کے قریب بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا ماں، میں سچ میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، آپ بلا وجہ شک کرنا چھوڑ دیں اور جا کر شادی کی تیاریاں کریں۔ اپنے لمبے گھنے گولڈن بالوں میں برش پھیرتے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ تو حلیمہ بیگم نے گھور کر اپنی اس باغی اولاد کو دیکھا۔ تم زرگام یعنی اپنے شوہر کے مقابل آنا چاہتی ہو، اپنے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہی ہو؟ تمہیں کوئی شرم و حیا ہے؟ عقیدت کے نہیں، اب تم اپنے شوہر سے لڑو گی؟ میں تمہاری حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ پہلے تمہاری بے جا ضد کی وجہ سے تمہیں ملک سے باہر بھیجا، پھر تم نے بنا کسی کی اجازت لیے اپنا پروفیشن چوز کر لیا جس کے بارے میں تمہیں ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ کر پتہ چلتا ہے، اور اب تم شادی کے لیے اتنی آسانی سے مان گئی جیسے تم انتظار میں تھی کہ میں بات کروں اور تم اپنی رضامندی کا بتاؤ۔ حلیمہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر عقیدت کے قریب آتے اس کے ہاتھ سے برش چپٹنے کے انداز میں لیتے ہوئے چلا کر کہا تو عقیدت نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ زرگام خان سے میں تعلق توڑ بھی لوں مگر اس کا حوالہ ہمیشہ میرے نام سے جڑا رہے گا۔ تعلق ٹوٹ جائے گا مگر حوالہ مرنے کے بعد بھی میری جان نہیں چھوڑے گا۔ لوگ مجھے زرگام خان کی پہلی بیوی یا منقوہ کے نام سے ہی یاد رکھیں گے۔ میں زرگام خان کو چھوڑ کر کسی دوسری شخص کی شادی بھی کر لوں گی، مگر یہ حوالہ سائے کی طرح میرا پیچھا کرتا رہے گا کہ میرا پہلا نکاح زرگام خان سے ہوا تھا۔ زرگام خان سے رشتہ نبھانا میرے لیے آسان ہے، مگر اسے ٹوٹے رشتے کا حوالہ لے کر جینا کافی مشکل ہوگا۔ میں جی نہیں پاؤں گی، روز گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر ہے میں زرگام خان سے شادی کر کے یا تو ایک ہی بار مر جاؤں یا پھر اس کا ساتھ مجھے ایک نئی زندگی دے دے۔ جب رسک لینا ہی ہے تو زرگام خان کو چھوڑ کر ہی کیوں لوں؟ یہ رسک اس کا ہاتھ تھام کر بھی تو لے سکتی ہوں۔ اگر زرگام خان سے تعلق توڑ کر بھی آگے کسی دوسرے شخص کے ساتھ اجڑنے یا بسنے کے ڈر میں رہنا ہے تو پھر زرگام خان ہی کیوں نہیں؟ آپ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں، اولاد کسی وجہ سے نہ مانے تب نافرمان کے فتوے لگا دیتی ہیں، اور اگر بنا کوئی اعتراض کیے مان جائے تو تب بے یقینی لیے عدالت لگا کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر میں اس وجہ سے انکار کر دیتی کہ کوئی شخص میرے باپ کو قاتل سمجھتا ہے، میرے بھائی کی جان کا دشمن ہے، تب آپ کی اسکرپٹ نصیحتوں اور نصیب کی بات کے لیکچر سے بری ہوتی۔ سنجیدہ لہجے میں ایک لفظ پر زور دیتے آخر میں سر جھٹکتے ہوئے کہا تو حلیمہ بیگم گہری نظروں سے عقیدت کے جھکے سر کو دیکھتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اف، ان ماؤں کی آنکھوں میں نہ جانے کون سی ایکس رے مشین فٹ ہوتی ہے، اتنا تو بندہ سوچتا بھی نہیں جہاں تک یہ دماغ کا ایکس رے کر کے پہنچ جاتی ہے۔ حد ہی ہو گئی، مجھے پورا یقین ہے میرا اتنا لمبا لیکچر بھی انہیں مطمئن نہیں کر سکا ہوگا۔ سر جھٹکتے کھلے دروازے کو دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا ایک ہی گاؤں میں اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ میلوں کے فاصلے پر تھے۔ اتنے سالوں بعد بھی باپ کی شفقت بھرے آج کا لمس سر پر محسوس کر کے حلیمہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جنہیں بمشکل چپ کروایا گیا۔ شاہ حویلی کے لاؤنج میں دائرے کی صورت میں سیٹ کیے گئے صوفے پر ایک جانب حلیمہ اور سمرین بیگم بیٹھی تھیں، جن کے دائیں جانب سنگل صوفے پر بہرام شاہ نیلے رنگ کے شلوار کرتا میں سیاہ کندھوں پر پھیلائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب ولی خان کے ساتھ ارمغان خان سفید شلوار کرتا پہنے براؤن رنگ کی اجرک کندھوں پر پھیلائے دائیں ہاتھ میں موبائل تھامے اور بائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھے بیٹھا تھا۔ خان حویلی سے ولی خان کے ساتھ کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ ان میں رواج تھا کہ رشتے کی بات پکی کرنے یا شادی کی تاریخ رکھنے گھر کے بڑے مرد حضرات جاتے تھے۔ یہ رسم کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی اور ولی خان کی موجودگی میں ابھی تک اس میں رد و بدل نہیں کیا گیا تھا، مگر رشتے طے ہونے سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کے لیے خاتون ساتھ آتی تھی، اس کے علاوہ باقی مرد حضرات ہی جاتے۔ خاتون کا کام لڑکی پسند کرنا ہوتا تھا، باقی کے معاملات مرد ہی آپس میں دیکھتے تھے۔ ماضی کی یادیں یہاں خوشی کا باعث بنتی ہیں، وہیں بہت سے زخموں کو بھی ہرا کر دیتی ہیں۔ جو بھی ہوا اس پر افسوس یا دکھ کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ ہم ماضی کو بدل سکتے ہیں اور نہ ہی جانے والوں کو واپس لا سکتے ہیں۔ آج تک یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ شیر خان اور ہدایت شاہ کے درمیان ایسا بھی کیا ہوا کہ ایک دوسرے پر جان دینے والے اس موڑ پر آگے کہ بھائیوں جیسے یار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خیر، جو اللہ کا منظور۔
مرنے والے یہ راز بھی ساتھ ہی لے گئے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا بہت ہو گئی یہ دشمنی، اب یہ خون خرابہ بند کیا جائے۔ جتنا زرگام خان مجھے عزیز ہے اسی قدر ہی ہدایت شاہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا میرا پوتا اور نواسہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے، اس لیے میں نے ان کے پاؤں سے نفرت اور دشمنی کی زنجیروں کو توڑ کر انہیں شادی جیسے پاک رشتے میں باندھنے کا فیصلہ کیا۔ رشتے مضبوط ہو گئے، ایک دوسرے کے قریب رہ کر ایک دوسرے کو جانیں گے سمجھیں گے تو یہ رنجشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب وقت ضائع کیے بغیر اس مہینے کی کوئی تاریخ ہمیں دو تاکہ ہم جلد از جلد اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر لے جائیں۔ ولی خان کے باروب ٹھہرے لہجے میں کی گئی بات پر سمرین بیگم اور علیمہ بیگم کو چوپی لگی۔ وہ جو دونوں سوچے بیٹھی تھی کہ وہ گلے شکوے کریں گی، تھوڑا وقت مانگیں گی، مگر ولی خان کی سنجیدہ چہرے کو دیکھ دونوں کی زبان تالو سے چپک چکی تھی۔ آپ کی بات وجہ ہے داجی، مگر کیا گارنٹی ہے کہ میری بہنوں کو اس گھر میں وہی عزت اور مان دیا جائے گا جو خاندان کی دوسری بہوؤں کو دیا جاتا ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ دونوں وہاں خوش رہیں گی؟ زرگام یا ایس کا سلوک ان کے ساتھ ٹھیک ہوگا؟ وہ دونوں مجھ سے یا ہدایت سے کسی بھی لڑائی کی بنا پر عقیدت اور عولیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ ہمارے سروں پر باپ نہیں ہے داجی، ورنہ میں یہ بات آپ سے کبھی نہ کرتا۔ بہن بیٹیوں کی زندگی کا سوال ہو تو ایسے وسوسے دل میں ڈیرا جما لیتے ہیں۔ میری بہنیں کمزور یا بے بس نہیں ہیں کہ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں، مگر میں پھر بھی آپ کے منہ سے سن کر اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بڑے ہیں، اتنی دشمنی کے باوجود بھی شادی کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ سوچا ہی ہوگا نا۔ بزرگوں کی تو دور اندیشی بھی مستقبل کا پتہ دیتی ہے۔ آپ نے بھی تو کچھ دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے میں اپنی بہنوں کو ڈھال بناؤں۔ میں نہیں چاہتا کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں ہو کہ اس کا انجام پر ہمیں پچھتانا پڑے۔ اپنی کونیاں گھٹنوں پر رکھ کر ہاتھ کو جو آگے کو جھکتے سنجیدہ چہرہ مگر مسکراتی آنکھوں سے استفسار کیا تو داجی کا کہہ بے ساختہ تھا۔ ٹھیک سمجھو برخوردار، میری دور اندیشی مستقبل دیکھ چکی ہے، مگر میں مستقبل کے علاوہ تمہیں حال کا چھپا ہوا راز بتاتا ہوں۔ میرے دونوں پوتے بہت محبت کرتے ہیں تمہاری بہنوں سے۔ میں یہ فیصلہ نہ لیتا تو وہ شاید ساری زندگی خود سے نہ کہتے، مگر نہ وہ کبھی خود اور کے ہوتے اور نہ ان بچیوں کو کسی اور کے ہونے دیتے۔ ہم نے دنیا دیکھی ہے اور یہ ہمارے ہی ہاتھوں میں پل کر بڑے ہونے والے سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھپا لیں گے۔ رہی بات پچھتانے کی تو تم بے فکر ہو جاؤ، بہرام شاہ میرے ہوتے دنیا کی ساری خوشیاں تمہاری بہنوں کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں گے۔ اگر میں نہ بھی رہوں تو تم جب بھی اپنی بہنوں کو خوش دے کر مجھے ضرور یاد کرو گے۔ ولی خان نے مدھم کہہ کر لگا کر کہا تو بہرام شاہ کے منہ سے تلے نابی لب پر تبسم بکھر گیا، جبکہ علیمہ بیگم نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کر کے ملازموں کو کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میری دعا ہے آپ خود انہیں ایک ساتھ خوش دے کر مجھ سے کہیں کہ دیکھو بہرام شاہ، میں نے کہا تھا نا، اور آج دیکھ لو میرا فیصلہ کس قدر سچ ثابت ہوا ہے۔ بہرام شاہ نے صوفے کے پشت سے سر ٹکاتے مسرور لہجے میں کہہ کر ایک نظر لون میں نظر گھماتے ارمغان خان کو دیکھا، جو جب سے آیا تھا بے چین نظر آ رہا تھا، اپنی دائیں ٹانگ کو مسلسل لہراتا ارد گرد متلاشی نگاہوں کو گھما رہا تھا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا ارمغان خان کو حویلی دکھا کر لاتا ہوں۔ بہرام شاہ کے سنجیدہ لہجے پر ارمغان خان نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ ابھی وہ کوئی بہانہ بناتا، اس سے پہلے ہی بہرام اسے بازو سے تھام کر ڈرائنگ روم سے نکلتا، لاؤن سے گزر کر حویلی کی راہداریوں سے ہوتا حویلی کے اندرونی حصے سے نکل کر بیک سائڈ پر بنے گرین ہاؤس میں داخل ہوا، جہاں آف وائٹ کلر کے 3 سنگل صوفے جس پر لائٹ پیرٹ اورنج کمبینیشن کے کشنز پڑے تھے۔ صوفے کے درمیان آف وائٹ ہی ٹیبل موجود تھا۔ ٹیبل پر رکھے واز میں گرین ہاؤس میں لگے خوبصورت پھولوں کو توڑ کر سجایا گیا تھا، جبکہ دائیں جانب بیلوں سے چھپی دیوار کے آگے رنگ برنگے پنجروں میں خوبصورت طوطے قید تھے، جبکہ درمیان میں دائرے کی شکل کا بنا فاؤنٹین اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ نظریں فاؤنٹین سے ہوتی سامنے بنے بڑے پنجرے پر گئیں، جہاں شیر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا گھور کر ارمغان خان کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا کھو گیا تھا ارمغان خان جسے تم اتنی بے چینی سے تلاش کر رہے تھے؟ بہرام شاہ کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر محسوس کر کے ارمغان خان نے سنجیدہ نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھا۔ ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ارمغان خان سے اس کا کچھ کھو جائے۔ اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو بہرام لالا، تو تب میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھوں گا نہیں، بلکہ پوری دنیا الٹ کر رکھ دوں گا۔ ویسے تو ایسی نوبت کبھی نہیں آئے گی کہ ارمغان خان سے کچھ کھو جائے، کیونکہ ارمغان خان چیزوں اور لوگوں کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ سنجیدہ لہجے میں کہہ کر بہرام کا ہاتھ اپنے کندھے سے اٹھا کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ امپریسو، مجھے تو لگا تھا صرف زرگام خان میں ہی اتنا حوصلہ ہے کہ دشمن کے علاقے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکار سکے، مگر چھوٹے لڑکے تم بھی کم نہیں ہو۔ ارمغان خان کے سامنے بیٹھے مسکرا کر کہا تو ارمغان خان کے ہونٹوں پر بھی تبسم بکھر گیا۔ بندے کا جگر مضبوط ہونا چاہیے، پھر کیا دشمن کا علاقہ کیا سرحد۔ ارمغان خان نے سر جھٹک کر کندھے اچکا کر کہا تو بہرام شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر لایا۔ ویسے بھی آپ کون سا آپ سے دشمن رہیں گے؟ میرے بھائی کے ہونے والے سالہ جی ہیں، میرے بھابھیوں کے بھائی، اور ویسے بھی عمر میں بڑے۔ آپ کی عزت تو مجھ پر فرض ہے، مگر عزت تب تک جب تک آپ میری بھابھیوں کے بھائی اور میرے بھائیوں کے سالہ بن کر رہیں گے۔ مگر کبھی جو آپ نے سالہ گیری کر کے کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں تو فارغ بندہ ہوں، اور اپنے فارغ وقت میں لوگوں کے دماغ سیٹ اور حالت خراب کرنا میرا شوق ہے، اور پھر شوق کا تو کوئی مول نہیں، اور ویسے بھی مول ڈالنا
خان کی شان کے خلاف ہے۔ کرتے کی جیب سے ببل نکال کر ایک بہرام کی طرف اچھالتے اور ایک اپنے منہ میں ڈالتے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لی آنکھ دبا کر کہا تو ارمغان خان کی سرگت پر بہرام شاہ کا دلکش کہہ کر ٹھنڈی پرسکون فضا میں گونجا، تم بھی جب تک میری بہنوں کے اچھے دیور بن کر رہو گے اور تمہارے بھائی اچھے شور، تب تک تم بھی میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہو، ورنہ دوسری صورت میں بندہ سیٹ کرنا کیا، اس کے انجر پنجر کو توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کی شکل میں ڈالنا بھی اچھے سے جانتا ہوں۔ اور رہی مول کی بات تو میری بہنیں بہت انمول ہیں، ان کا بے مول ہونا بہرام شاہ کو کسی صورت قبول نہیں۔ اگر ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا برا سلوک ہوا تو ایسا مول ڈالوں گا کہ ردی کے بہو بھی کوئی نہیں خریدے گا، سمجھ آئی چھوٹے خان؟ سر سپاٹ لہجے میں جواب دیتے اٹھ کر ارمغان خان کے قریب کھڑے ہو کر اپنے دائیں ہاتھ سے ارمغان خان کے بال بگاڑے تو ارمغان خان نے بہرام شاہ کے طنز کے تیر دبو ڈبو کر مارنے پر گہری سانس فضا کے سپرد کر کے سر اس بات میں لایا، آپ بھائی ہیں، انہیں گھر کی عزت اور آنگن کی رونق دے رہے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا مگر وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میرے ہوتے آپ کی بہنوں پر آنچ بھی نہیں آئے گی، جس عزت سے لے کر جائیں گے اسی عزت سے رکھیں گے بھی، یہ خان کی زبان ہے اور خان جان تو دے سکتا ہے اپنی زبان سے نہیں۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے قدم پنجے کی جانب بڑھا کر گھٹنوں کے بل پنجے کے آگے بیٹھ گیا، بس یہی تسلی چاہیے تھی، تم یہی کر دینا، باقی ان میاں بیوی کے اپنے جو بھی مسائل ہوئے وہ خود ہی نمٹ لیں گے، ورنہ تم لوگوں کے دادی اور ہماری مائیں بیٹھی ہیں نا کان کھینچنے کو۔ ارمغان کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھتے پنجے میں بنی لوہے کی سلاخوں سے ہاتھ اندر کر کے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرتے جواب دیا تو ارمغان نے سر اس بات میں لایا، کچھ سال پہلے شکار کے لیے گیا تھا تو یہ زخمی حالت میں ملا، تب واپسی کے لیے نکل رہا تھا تو میں تو اسے ساتھ لے آیا، پھر اوریا اور سلویٰ کے کہنے پر اسے یہیں رکھ لیا، تھوڑا ٹھیک ہوا تو انہیں شیر کے بچے چاہیے تھے، پھر بچوں کے چکر میں شیر کے لیے بیوی بھی لانی پڑی اور اب بچے بھی آگے رونق لگانے۔ بہرام شاہ کے بتانے پر سلویٰ شاہ کے ذکر پر ارمغان خان کا دل بے ساختہ دھڑکا، میں سارا لانے پر اکتفا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا، چلیں پھر بعد میں ہوتی ہے ملاقات، عصر کا وقت بھی ہو گیا، داجی گھر نماز نہیں پڑھتے، اگر وقت گزر گیا تو میری شامت آ جانی ہے، گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے قدم اندر کی جانب بڑھائے، میں بھی مسجد کے لیے نکل رہا ہوں، 5 منٹ انتظار کرنا، میں آتا ہوں۔ ارمغان خان کو ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر چھوڑتے کہا تو ارمغان سر ہلا کر اندر داخل ہو گیا، جبکہ بہرام موبائل پر کسی کو کال ملاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جی کہیے ماں جی، کیا کہنا تھا آپ نے؟ پلوش نے سر پر لیے دوپٹے کو ٹھیک کرتے نرم لہجے میں پوچھا تو مقدس بیگم نے بغور اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھا، موٹی نیلی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، بڑے بڑے گلابی گال، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے چھوٹے سے نرم ہونٹ، خوبصورت پٹھانی نقوش والی چہرے کے گرد جھولتی چاکلیٹ براؤن بالوں کی آوارہ لٹیں جو چاند سے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں، چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک دیکھ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ کسی اور دنیا کی شہزادی تو نہیں جو رستہ بھٹک کر یہاں آ گئی۔ کبھی کبھی تو مقدس بیگم کو بھی شک گزرتا تھا کہ ان کی بیٹی اس قدر معصوم اور بیوقوف کیسے ہو سکتی ہے، انہیں نہ زرگام خان سے محبت تھی نہ ہی پلوش خان سے، انہیں صرف اس عیش و عشرت والی زندگی سے محبت تھی، اس دولت اور شان و شوکت کا ہوس تھی، اولاد ہونے کے باوجود، خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور یہی بات ان کے دل میں اپنے بچوں کے لیے نفرت پیدا کر گئی، جس کا اظہار کبھی انہوں نے لفظوں سے تو نہیں کیا مگر وہ چال چلی جسے وہ اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ اس کی اولاد سے لے سکیں اور آخر میں یہ ساری دولت ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہاں بیٹھو اور میری بات غور سے سنو، پلوشہ کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا تو پلوشہ نے ناسمجھی کی کیفیت میں مقدس بیگم کو دیکھا، تم جانتی ہو کہ تمہارے دادا آج تمہارے بھائیوں کی شادی کی تاریخ لینے گئے ہیں۔ مقدس بیگم کے تمیز باندھنے پر پلوشہ نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں ناسمجھی لی اور نے دیکھا، میں اس رشتے کے خلاف نہیں تھی اور تم بھی تو جانتی ہو کہ یہ خان دشمنی میں کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ شادی دشمنیاں ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ادائق شاہ کی بہنوں سے بدلہ لینے کے لیے ہیں، انہیں یہاں لا کر ان پر ظلم کرنے کے لیے، شاہوں کی عزتوں کو روننے کے لیے یہ سب کریں، ورنہ تم بتاؤ جتنا تمہارا لالا نفرت کرتا تھا عقیدت سے وہ اتنی آسانی سے مان گیا۔ میرے انکار کی وجہ بھی یہی تھی، میں نہیں چاہتی کہ ان معصوم بچیوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو مگر یہاں مجھے سمجھتا ہی کون ہے۔ مگرمچھ کی آنسو باتیں پلوشہ خان کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں تمسخر سے دیکھتے کہا تو پلوشہ خان کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا، نہیں ماں جی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، لالا نے خود رضامندی دی ہے، میرے سامنے بھی ہاں کہا، وہ خوش ہیں۔ پلوشہ کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات کہے، اس نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں محبت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات دیکھے تھے، ہاں وہ عقیدت سے نفرت کا اظہار کرتا تھا مگر نہ اس کے لفظوں میں حقارت ہوتی تھی نہ آنکھوں میں، اور نہ ہی وہ کسی اور کے منہ سے عقیدت کے خلاف ایک لفظ سنتا تھا، وہ تو عقیدت کا نام کسی اور کے منہ سے سن کر مرنے مارنے پر آ جاتا، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ تم بہت بولی ہو، یہ سب چال ہے، ورنہ تم بھی تو ادائق شاہ کی مانگو، تمہاری شادی کی بات کیوں نہیں کی؟ ان سب نے جال بنا ہے عقیدت اور حوریہ کو بیاہ کر لانے کے بعد ادائق شاہ کو مروانے کا، اگر اس نے تمہارا نام بھی لیا تو تمہارے بھائی اسے چیر کر رکھ دیں گے، اس لیے تو ادائق کے آنے سے پہلے شادی کر رہے ہیں، نہ اسے رابطہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو بہانہ مل گیا، اس کی لا علمی میں بہنوں کی شادی اور تمہارا نام لینے پر ادائق شاہ کا قتل،
مقدس بیگم کے ایک کلاس اور پرورش شاہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی. آنسو لڑیوں کے مانند رخسار پر بہہ رہے تھے. نیلی آنکھوں میں سرخی مائل ہونے لگی. ہونٹوں سے کچھ کہنے کی چاہ میں پھڑپھڑانے لگی تھی. نہیں ماں پلیز روک لیں. لالا کو کہیں نہیں نہ مارے میرے ادائی کو. وہ تو مجھے بھول بھی گئے ہوں گے. میں تو یاد بھی نہیں ہوں گی. وہ نہ نہیں لیں گے میرا نام. بس لالا کو روک دیں. بیڈ سے نیچے اتر کر مقدس بیگم قدموں میں بیٹھ تیزیوں سے روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا تھا. مقدس بیگم کے ہونٹوں پر تندیاں مسکراہٹ کی. ہاں میری بچی، میں جانتی ہوں ماں ہو کر کیسے بیٹی کے دل کے حال سے ناواقف ہو سکتی ہوں، مگر یہ سب بہت ظالم ہے. ادائیک شاہ باہر رہنے والا مرد ہے، اور باہر والے مرد جتنے عیاش باہر ہوتے ہیں اتنی غیرت مند اپنے گھر کی چاردیواری میں بنتے ہیں. اپنی مانگ یا اپنے نام سے جڑی عورت کو مار تو سکتے ہیں مگر چھوڑ نہیں سکتے. وہ تمہارا مطالبہ ضرور کرے گا. اگر تم سچ میں ادائیک شاہ کو چاہتی ہو، اس کی زندگی بچانا چاہتی ہو، تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گی. اپنی زبان پر قائم رہنا ہوگا. پھر نہ ادائیک شاہ تمہیں مانگ سکے گا اور نہ تمہارے لالا لوگ اسے کچھ کہہ سکیں گے. بولو مانو گی نا میری بات اپنے ادائیک شاہ کو بچانے کے لیے؟ لہجے میں ہمدردی سے موئی پرورش شاہ خان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تو وہ بیچاری پھڑپھڑا بھی نہ سکی. سسیوں سے روتے سارے اسبات میں لائے تو مقدس بیگم کے ہونٹوں پر زہر خوند مسکراہٹ رینگی. پرورش شاہ خان کو اپنے گلے سے لگائے ان کے کانوں میں اپنے الفاظ کا سور پھونکنا شروع کیا تو پرورش شاہ کا دل کیا کہ اس سے پہلے اس کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. جس شخص کو نہ دیکھا تھا نہ جانا تھا، بس بے پناہ بغیر کسی غرض کے چاہتا، جس کے ساتھ کے خواب دیکھے تھے رات دن. ہاں یہ سچ تھا، پرورش شاہ خان کی معصوم محبت اسی خوابوں کی دنیا میں ہی دم توڑنے والی تھی. اسے ادائیک شاہ کا ساتھ حقیقت کا روپ نہیں دینے والا تھا. پرورش شاہ خان کی معصوم محبت خوابوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتی حقیقت کا رستہ تلاش کرتی وہیں تھکار کر دم توڑنے والی تھی. نائٹ کلب میں تیز میوزک کی آواز گونج تھی. رنگ برنگی لائٹس اور ماحول میں پھیلی دل فریب خوشبو فضا کو فسوں خیز بنا رہی تھی. وہاں موجود جوان لڑکے اور لڑکیاں نشے میں چور بہ کے قدموں سے درمیان میں بنے اسٹیج پر ڈانس کرنے میں مصروف تھے. وہاں موجود امیر ماں باپ کے پیسوں پر پلنے والے نوجوان اپنے ماں باپ کی دولت اور عزت لوٹانے میں مصروف تھے، اور کچھ امیر زادے بزنس اور شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے اپنی عیاشی میں مصروف تھے. کاؤنٹر کے دائیں جانب اوپر جیسی قریب دائیں جانب کونے میں موجود صف پر ایک شخص اسپاٹ چیئر لیے ان جگمگاتی روشنیوں میں نظر آتے چہروں کو دیکھ رہا تھا. ہم یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں شاہ، اور تم ہمیشہ کی طرح یوں اکیلے بیٹھے ہو. دیٹس ناٹ فیئر یار، تم ہر بار آ تو جاتے ہو مگر ہم سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی رہتے تنہا ہو. شہباز لاشاری نے ساری ٹھٹکتی شراب کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا تو صوفے کے پشت پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے مسٹرڈ کلر کی شرٹ پر براؤن پینٹ اور براؤنی لانگ کوٹ پہنے اپنی گہری رات سی پراسرار سے آنکھوں میں وحشت لیے سامنے موجود شخص کو ناگوار نظروں سے دیکھا. تمہیں پتہ ہے انسان سب سے زیادہ آزاد کہاں ہوتا ہے؟ بالاج شاہ کے سرد اسپاٹ لہجے میں شہباز لاشاری نے پرسوچ لہجے میں اسے دیکھا. اپنے ملک میں یا اپنے گھر میں؟ فن جھٹکا کر جواب دیا تو بالاج شاہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگی. نہیں، انسان سب سے زیادہ آزاد اپنی تنہائی میں ہوتا ہے. تنہائی سے زیادہ آزادی انسان کو کہیں نہیں مل سکتی. تنہائی آپ کو اپنے اصل سے ملواتی ہے. کوئی نیک اعمال والا بندہ ہو تو اسے رب سے ملوا دیتی ہے. ہم تو ٹھہرے گنہگار آج تک صرف سوچ سے ہی مل سکے ہیں. تنہائی آپ پر آگاہی کے در کھول دیتی ہے. آپ وہ بھی جاننے لگتے ہیں جو کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. تنہائی کو آپ اپنی پسند میں ڈال سکتے ہیں. تنہائی آپ کے اندر موجود سب ڈر اور وسوسوں کو نکال پھینکتی ہے. تنہائی میں کسی کھو جانے کا ڈر نہیں ہوتا. آپ ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی تنہائی جو آپ کی پابند ہوتی ہے. آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو چھوڑ نہیں سکتی. ٹھٹھرے لہجے میں کہتے لائٹر کا شعلہ جلا کر ہونٹوں پر سگار رکھ کر سلگایا تو شہباز لاشاری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگی. تم باتیں بہت گہری کرتے ہو اور اسی گہرائی سے دلوں میں اتر جاتے ہو، اس لیے یہ دل کمینہ کتوں والی کروا کر بھی تمہارے ساتھ رہنے پر مجبور کرتا ہے. بالاج شاہ کے پیچھے تیز قدم لیتے پارکنگ میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو بالاج شاہ نے تعصب سے اپنا سر لایا. ایکسکیوز می، از اٹ بہرام شاہ؟ او مائی گوڈنس، میں کب سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی. شراب سے لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی جانب آتی لڑکی کو دیکھ کر بالاج شاہ نے ناگواری سے نظروں کا رخ پھیرا. وہ دونوں بھائی جڑواں نہ ہونے کے باوجود بھی اس قدر مشابہت رکھتے تھے کہ کوئی اگر پہلی بار دیکھتا تو انہیں جڑواں ہی سمجھتا. اس لیے کبھی جو بالاج شاہ کی میٹنگ ہوتی تو بہرام شاہ اس کی جگہ چلا جاتا تو پہلے دوسری بار ملنے والے اسے پہچان نہ پاتے. تم اسے یہاں سے ہٹانے والے ہو یا میں اٹھا کر کسی گاڑی کے نیچے پھینکوں؟ لڑکی کی نازیبا ڈریسنگ دیکھ بالاج شاہ کا میٹر پل میں گھوما تھا. پھنکارتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے شہباز لاشاری کو کہا تو وہ بیچارہ ہڑبڑا کر آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے وہ لڑکی ڈگمگاتے ہوئے بالاج شاہ کے قریب آتے اس کا کوٹ مٹھی میں دبوچ چکی تھی. کتنا ڈھونڈا میں نے مگر کہیں نہیں ملے. ایک جھلک دیکھی اور تب اب بھی وہ لڑکی بات مکمل کرتی. بالاج شاہ نے اس کی گردن دبوچ کر اسے خود سے فاصلے پر کیا. بہرام شاہ نہیں، بے رحم شاہ ہوں میں. اب اگر میرے قریب آنے کی غلطی کی تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا. حد میں رہو. اگر میرا میٹر گھوم گیا نا تمہارے ملک کی سرحد پر قبر کھود
کھود کر زندہ دفن کر دوں گا۔ ایک ہی جھٹکے میں خود سے دور دھکیلتے گھبرا کر کہا۔ ایک خونخوار نظر شہباز اشاری کے ڈرے چہرے پر ڈال کر ایک غلط نگاہ بھی اس لڑکی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ استنبول کے مشہور علاقے میں اپنے لگژری اپارٹمنٹ کے ٹیرس پر کھڑا، نظریں ستاروں سے بھرے آسمان پر ٹکائے بالاش اپنی سوچوں میں گم تھا۔ یا خبستہ چلتی ٹھنڈی ہواؤں میں وہ شرٹ لیس بے حس و حرکت کھڑا تھا، آنکھوں کی سرخی میں پل پل اضافہ ہو رہا تھا۔ ضمیر بھی بڑی کتی چیز ہے، جب سویا رہے تو پرواہ تک نہیں کرتا کہ جس کا وجود وہ حصہ ہے وہ انسان سے حیوان اور پھر شیطان بنتا جا رہا ہے، اور جب جاگ جائے تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی ناگ کی طرح ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ رات کو سونے دیتا ہے، نہ دن کو چین لینے دیتا ہے۔ انجانے میں ہوئی غلطیاں بھی گلے کا توق بن جاتی ہیں۔ آئینے میں عکس کی جگہ آپ کو آپ کے گناہوں اور غلطیوں کی جھلک دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تلخی سے مسکراتے آسمان سے نظریں ہٹا کر ساجد رہتے قدم پیچھے لیتے روم میں داخل ہو گیا۔ بلاج چائے آپ کی؟ حوریہ شاہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بلاج شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو حوریہ کی آواز پر بلاج شاہ نے اپنے ہاتھوں میں تھامے پین پر گرفت ساخت کی۔ گردن موڑ کر خونخوار نظروں سے سر جھکائے کھڑی 15 سالہ حوریہ شاہ کو دیکھا، جو کپ کپاتے ہاتھوں میں چائے کا کپ پکڑے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اسکائی بلو فراک پہنے، گلے میں ہم رنگ دوپٹہ لیے، براؤن بالوں کو رف جوڑے میں لپیٹے جس کی آوارہ لٹے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے، کرسٹل گرے جھکی آنکھوں میں خوف لیے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ میری ایک بات تمہیں سمجھ نہیں؟ کتنی بار بکواس کر چکا ہوں؟ اپنی یہ شکل مجھے مت دکھایا کرو، اور کس کی اجازت ہے تم میرے روم میں داخل ہوئی ہو؟ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری یہاں قدم رکھنے کی؟ ایک ہی جھٹکے میں اپنی نشست سے اٹھ کر کرسی کو پیچھے کی جانب گراتے سار لہجے میں کہا تو بلاج شاہ کی داڑھ پر حوریہ شاہ کی بساختہ چیخ گونجی۔ ہاتھ میں تھامے چائے کا کپ زمین بوس ہوا تو بلاج شاہ کے ماتھے کی تیزیوں میں اضافہ ہوا۔ میں مطلب دروازہ کھلا ہوا تھا تائی نے چائے۔ حوریہ بھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی بات مکمل کرتی۔ اس سے پہلے بلاج شاہ نے ٹوٹے ہوئے کپ کے ٹکڑوں پر پاؤں رکھتے 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹا، حوریہ کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لے کر جھٹکا دیا۔ تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے کیا حوریہ شاہ؟ مجھے تو ویسے بھی تمہارا وجود کھٹکتا ہے، بہت ناگوار گزرتی ہے تمہاری موجودگی۔ یہ نو میں تمہاری بے معنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں۔ خود پر ترس کھاؤ اور مجھ سے دور رہو۔ اور کس خوشی میں پہنا ہے تم نے یہ رنگ، جب تم جانتی ہو یہ رنگ میرا پسندیدہ ہے؟ مگر تمہارے وجود پر اس رنگ کو دیکھ کر مجھے اس سے نفرت ہو رہی ہے۔ آج کے بعد اگر تم مجھے اس رنگ میں نظر آئی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اب نکلو یہاں سے۔ شیر سی داڑھ لیے گرا کر کہا اور بنا حوریہ کو سمجھنے کا موقع دیے بازو سے گھسیٹ کر دروازے کے قریب لا کر جھٹکا دیا تو حوریہ بمشکل گرتے گرتے بچی۔ تم نم شکوہ کناں نظروں سے اس ستمگار کو دیکھا جو سرخ چہرہ اور پھولی سانسوں جو کہ غصہ ضبط کرنے کے گواہی دے رہے تھے ساتھ حوریہ شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو بلاج، آئی ہیٹ یو، لڑیوں کی مانند رخسار پر بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتے ہوئے چلا کر کہا تو بلاج شاہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ نہیں تم صرف میری ہو حور، صرف اور صرف بلاج شاہ کی۔ پہلے تمہیں آئز خان کی منگ کی وجہ سے دھتکارا اور پھر تمہیں مجرم سمجھ کر سزا دینی چاہیے۔ غلطی ہوگی یار، مگر اب میں نہیں رہ سکتا تم سے دور۔ تمہیں بلاج شاہ کی ہونا ہی پڑے گا، اس کے لیے بے شک مجھے آئز خان کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ تم بلاج شاہ کی الفت ہو، میری اس بے رنگ زندگی میں اپنے وجود سے دھنک رنگ بھرنے والی، بلاج شاہ کی بے پناہ چاہتوں کی اکلوتی وارث۔ بہت جلد میں لوٹ آؤں گا اور تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ شیشے کی میز کو ٹھوکر مار کر نیچے گراتے چلا کر کہتے اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر بیڈ پر کمر کے بل گرتے خود سے عہد کرتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو آنکھوں کے سامنے حوریہ شاہ کا خوبصورت چہرہ لہرا گیا، جسے مسکرا کر دیکھتے نہ جانے کب نیند کی دیوی بلاج شاہ پر حاوی ہوئی اور اسے اپنی آغوش میں لے گئی۔ میں نے آج تک بہت سے کرائم شو کیے، بہت سی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں کو انٹرویو کیا، بہت سی اہم خبریں آپ لوگوں تک پہنچائیں، جہاں دنیا کی اتنی تلخ حقیقت آپ تک پہنچائی، تو آج میں چاہتی تھی کہ آپ کو ہمارے ملک کے ان چھپے ہوئے ہیرو سے ملواؤں جو پردے کے پیچھے ان سب تکلیفوں کا ہمت سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹاپک میرا وہی ہے، جرم، حادثات، قتل، مقتول، مگر اس بار آپ کے سامنے کسی مجرم کو نہیں بلکہ ان مجرموں اور قاتلوں سے ہوئے معصوم لوگوں کے قتل، ان معصوم لوگوں کے بے جان وجود یا زخمی ہوئے جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو ہماری ہیروز کس طرح انہیں ہینڈل کرتے ہیں۔ آج میں کسی پولیس کو لے کر ریڈ نہیں ماری، لیکن قانون کا اس سے کس حد تک تعلق ہے یہ آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ آج جناح ہاسپٹل کراچی سے ڈاکٹر سمیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہونٹوں کے قریب لگے چھوٹے سے مائک کو 2 انگلیوں سے سیٹ کیے سنجیدہ لہجے میں کہتے آخر مسکرا کر ٹیبل پر پڑا مائک اٹھا کر ڈاکٹر سمیہ کی جانب کیا۔ یہ منظر کراچی کے گورنمنٹ ہاسپٹل جناح کا تھا، یہاں ڈاکٹر سمیہ کے آفس میں کیمراز کو سیٹ کیا گیا تھا۔ دروازے کے دائیں جانب ٹیبل پڑا ہوا تھا، ٹیبل کے دائیں جانب ایک رولنگ چیئر جس پر ڈاکٹر سمیہ جبکہ ڈاکٹر سمیہ کے عین سامنے عقیدت شاہ گرے شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ شرٹ پہنے، بالوں کی پونی
ٹیل کیے چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے بیٹھی تھی، جبکہ ٹیبل کے بائیں جانب شو کو ریکارڈ کرتے کیمرہ مین کا سارا سیٹ اپ تھا۔ کیمرہ مین کے اشارہ کرنے پر سپورٹ مین نے لائٹس کو ٹیبل کے درمیان عقیدت اور ڈاکٹر کے سمیہ پر سیٹ کیا۔ ہم نے کب یہ سروس جوائن کی اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس شعبے میں کام کرتے؟ عقیدت کے سوال پر ڈاکٹر سمیہ نے گہری سانس بھری، جسے دیکھ ایسا محسوس ہوا کہ اس بات پر اس شعبے سے جڑی بہت سی دردناک یادیں تازہ ہوئی ہوں۔ میں ایک پولیس سرجن ہوں۔ میں نے 1996 میں MBBS کیا اور سن 1999 میں کمیشن کے بعد گورنمنٹ سروس جوائن کی۔ آپ کو اس فیلڈ میں بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے واقعات دل دہلا دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ اتنا عرصہ ہونے کے باوجود ابھی تک آپ کسی چیز سے گھبراتی ہوں؟ ڈاکٹر سمیہ کے جواب دینے پر عقیدت نے اگلا سوال داغا تو ان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ نہیں گئی۔ ایک چیز جس سے میں ابھی تک گھبراتی ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی ڈیڈ باڈی سے اور پریگننٹ عورت کی ڈیڈ باڈی سے۔ اس گھبرانے کے پیچھے کوئی تلخ یاد، کوئی ایسا واقعہ جس کی وجہ سے یہ ڈر ابھی تک بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ موت چاہے انسان کو نیچرل طریقے سے آئی یا قتل سے، انسان ڈرتا ہے۔ کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر یہ دن رات ہوتے دیکھنا کس قدر اذیت ناک اور کٹھن وقت ہوتا ہے، اور پھر اس لاش کو چیر پھاڑ کر پوسٹ مارٹم کرنا، رپورٹ تیار کرنا۔ عقیدت کے اگلے پوچھے گئے سوال پر ڈاکٹر سمیہ ہاتھ میں تھامے بال پوائنٹ کو ٹیبل پر رکھا۔ میں نے مارچ 1999 کو جوائن کیا تھا۔ میرا پہلا سال تھا وہ۔ میرے پاس ایک پریگننٹ عورت کی ڈیڈ باڈی آئی تھی۔ اس کے پیٹ میں چاقوؤں سے وار کیا گیا تھا اینڈ شی واز 9 months پریگننٹ، اور وار اس قدر گہرے تھے کہ اس کا پیٹ پھٹ چکا تھا اور بچے کی ٹانگ باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ تو بس مطلب جس ٹیبل پر اسے لٹایا گیا تھا نا، اسے میں نے چکراتے سر کے ساتھ تھاما تھا۔ اینڈ شی واز ٹو ینگ، فرسٹ ٹائم پریگننسی تھی اس کی، اور گھر والوں نے میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس دن کی اذیت اور تکلیف کو بیان کر سکوں۔ آئی جسٹ کانٹ، ڈاکٹر سمیہ نے جھرجھری لیتے کربناک لہجے میں کہا، تو ان کی بات پر عقیدت کا دل بھی ڈوب سا گیا۔ اس مظلوم ماں کی اذیت اپنی روح تک محسوس ہوئی۔ آپ کو پہلی پوسٹنگ کب آئی اور اس کے بعد کا سفر؟ آپ نے کچھ پڑھتے الگ کو ترک کر کے پھر سے وہی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے سوال کیا۔ میری جو پہلی پوسٹنگ آئی وہ ایز اے وومن میڈیکل آفیسر کی تھی۔ میڈیکل لیگل کنسرن کیسز کون سے کیس ہوتے ہیں اور ان میں آپ کو کس طرح کے کیسز سے ڈیل کرنا ہوتا ہے؟ میڈیکل لیگل کیسز ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں پولیس انوالو ہوتی ہے، اور اس میں ہم 14 سے 15 قسم کے کیسز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں جو سب سے کم اسٹرک لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں شدت والا ڈیڈ باڈی ہو جائے گی۔ بیچ میں ریپ اور سوڈمی بھی آتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ صرف ڈاکٹر کے لیے نہیں، میرے خیال سے اس ڈیڈ باڈی اس بے جان وجود کے لیے بھی اتنی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کیسز میں مختلف طریقوں سے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ اس کے کتنے مراحل ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ اس دوران کے ایک انسان کی لاش کو ایک انسان کو کس حد تک مرنے کے بعد اس اذیت سے بچایا جائے، اس کے وجود کی بے حرمتی نہ ہو۔ سبز رنگینوں سے خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں میں سنجیدگی لیے اگلا سوال داغا تو ڈاکٹر سمیہ نے پانی کا گلاس ہونٹوں کو لگا کر ایک ہی گھونٹ میں خالی کرتے ٹیبل پر رکھا۔ پوسٹ مارٹم کے 3 سے 4 حصے ہیں۔ بیرونی معائنے میں کپڑے بھی آ جاتے ہیں، حالت اور انجریز وغیرہ آ جاتی ہیں، اور سچویشن کو دیکھ کر ہم ایکس رے بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں اندرونی معائنہ۔ اندرونی معائنے کے لیے ہمیں کاٹنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کچھ سیمپل ایسے ہوتے ہیں جنہیں ڈائریکٹ لیا جا سکتا ہے، جیسے منہ کا، ناک کا۔ جہاں جتنی ضرورت ہو اتنی باڈی کھولنی پڑتی ہے، اور جہاں ضرورت نہ ہو جیسے کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمیں پتہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کہاں ہوا ہے، انہیں لانے والے کون ہیں، تب باڈی کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر دوسری صورت میں لاش گھر سے برآمد ہو یا کسی اور جگہ سے جہاں سے لاش کو پولیس یا لوگ لائیں، تب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب کس حد تک ضرورت پڑ سکتی ہے؟ باڈی کا کتنا حصہ کھولنا پڑتا ہے؟ سچویشن ہمیں زیادہ تر ریپ کیسز ہوں یا جسم پر تشدد ہو تو ہمیں اس کے لیے پوری باڈی کو بھی کھولنا پڑتا ہے۔ عقیدت کے سوال پر گہرا سانس بھرتے جواب دیا تو عقیدت نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ باڈی ہینڈ اوور کرتے وقت کیا کوشش ہوتی ہے؟ باڈی ہینڈ اوور کرتے وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ باڈی کو کم سے کم ڈگر کیا گیا ہو۔ اگر تھوڑی کے نیچے سے پیٹ تک کٹ لگایا گیا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے سٹچ ہو۔ ایبڈومن کے سیمپل لینے سے، پیٹ کو کٹ لگانے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے ساتھ، تب ہم کپڑا رول کر کے رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم باڈی پارٹس نکال لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جسم میں روئی یا کپڑا رکھا ہے تو پارٹس نکال لیے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم باڈی ہینڈ اوور کریں تو گھر والوں کو اسے دیکھ کر برا نہ لگے۔ آپ کی سروسز کے عرصے میں کافی بلاس بھی ہوئے، تو اس دوران کیسے سچویشنز کو فیس کرنا پڑا؟ اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ پر کیے گئے سوال کو دہرایا۔ اس وقت میں
اس وقت میں باڈیز ادڑی ہوئی حالت میں ملتی ہیں، تب ہم باڈی کے ایک ایک حصے کو پراپرلی اسٹیچ کر کے فیملیز کے حوالے کرتے ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس میں آپ کے پاس کس طرح کے کیسز آتے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، جن میں چھوٹی عمر کی بچیاں بھی شامل ہوتی ہیں، کافی ایجڈ بھی ہوتے ہیں۔ لوگ جب ظلم کرنے پر آتے ہیں تو حیوان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسانیت تو اس طرح کی حیوانیت ایک انسان میں دیکھ کے منہ چھپا کر چھپ جاتی ہے۔ تشدد کئی طرح سے ہوتے ہیں، فزیکل بھی اور مینٹلی بھی۔ آپ کے پاس جو عورتیں یا بچیاں آتی ہیں وہ کس طرح کے تشدد کا شکار ہوئی ہوتی ہیں؟ تشدد میں سب سے چھوٹا نیل وین کٹس، اس کے بعد فریکچر، بال نوچنا، تھپڑ، گھونسے۔ ہم تو ڈومیسٹک وائلنس میں مری ہوئی عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ آج سے تقریباً 4 سال پرانی بات ہے کہ میرے پاس ایک لیڈی آئی تھی، اس کا شوہر تشدد کرتا تھا۔ فرسٹ ویک جب وہ میرے پاس آئی تو اس کے جسم پر نیلوں کے نشان تھے۔ اس سے اگلے ہفتے وہ دوسری ڈاکٹر پر آئی ایک میجر انجری کے ساتھ، مطلب فریکچر، اینڈ دین تھرڈ ویک میں نے اس کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ کوئی ایسا کیس جسے آپ ابھی تک نہ بھولی ہوں؟ ایک کیس ایسا تھا جس میں آج تک نہیں بھول سکی۔ کچرا منڈی دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آ جاتی ہے اس بچی کی یادیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ جو مجھے ہانٹ کرنے واپس آتی ہیں۔ ایک بچی تھی 17 سے 15 سال کی، اس کا ریپ ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں کی نسوں کو کاٹا گیا تھا، گلا بھی بہت بری طرح سے کٹا ہوا تھا۔ ہم نے اسے ایگزام کیا تھا اور وہ بچی زندہ تھی۔ اس قدر بربریت کا نشانہ بننے کے باوجود بھی وہ زندہ تھی۔ اس بچی کو کچرا کنڈی پر پھینکا گیا تھا۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کی نظر میں بچی مر چکی تھی۔ ہم نے بچی کو اینستھیزیا میں رکھا تھا۔ ہمارے کیس میں ہم اے ٹو زیڈ تک کام کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کٹ لگا دیا اور بس۔ پھر ہم جو رپورٹ تیار کرتے ہیں اپنے لکھے ہوئے کیس کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں۔ میڈیکل، لیگل آفیسر، انویسٹیگیٹر آفیسر، پروسیکیوشن ہے اور بیچ میں جج ہوتا ہے۔ ہم اکیلے یہ سب نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ملیں گی انصاف کی فراہمی نہیں ہوگی۔ ان تینوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے ہمیں یہ معلومات دی۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے وہ ہیروز جو پردے کے پیچھے اپنے خدمات سارے انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ میری طرح بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ یا کسی بھی حادثے کے بعد جب کوئی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے آتی ہے ڈاکٹر انسان کے آرگنز نکال کر روئی یا کپڑا بھر دیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اس کے پیچھے کا مقصد پتہ چل گیا ہوگا۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر سمیہ نے کہا کہ میڈیکل، لیگل آفیسر، انویسٹیگیٹر یا جج، ان تینوں کے بغیر انصاف ممکن نہیں۔ اگر یہ لوگ ایمانداری سے کام کریں تو 90% تک چانسز ہیں کہ انصاف کی فراہمی ہو جائے۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ٹھیک رپورٹ بنا کر دیتا ہے تو دوسرا بندہ اپنی پاور کا استعمال کر کے، رشوت لے کر یا کسی بھی طرح سے اس میں ہیر پھیر کر کے یا اسے غلط ثابت کر کے مجرموں کو بچا لیتا ہے۔ اس شو کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک معلومات پہنچے کہ ڈاکٹر صرف بیمار لوگوں کا علاج نہیں کرتے، وہ بھی سرحد پر کھڑے فوجیوں کی طرح ہاسپٹل میں ایک جنگ ہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ شعبہ کوئی بھی ہو، ہر فرد اپنا فرض ایمانداری سے نبھانا اپنے ضمیر کے ساتھ ایک جنگ ہی ہوتی ہے، اور اس جنگ میں بہت کم لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ بڑی آئی سچ بولنے والی، آج تک باپ کو تو قاتل مان نہ سکی۔ بیگم مقدس بیگم نے نیوز چینل پر چلتے عقیدت کے شو کو دیکھ کر نخوت سے بلند آواز میں کہا تو لاؤنج سے گزرتے زرگام خان نے موبائل سے نظریں اٹھا کر سامنے اسکرین پر عقیدت شاہ کے بااعتماد چہرے کو دیکھا۔ قاتل نہ صحیح، اپنے باپ کو شہید تو مانتی ہے، جو کہ وہ ہے، وہ اس کا باپ ہے۔ ماں جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کی صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ ہم صرف ان اچھائیوں کو دیکھتے اور مانتے ہیں۔ اسے بھی اپنے باپ سے محبت تھی اور ہے، اور اگر وہ نہیں مانتی تو آپ کو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ زرگام خان کے سر لہجے پر مقدس بیگم نے ریموٹ پٹکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھا اور ایک ہی جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم اس بد کردار آوارہ لڑکی کے لیے اپنی ماں سے بحث کرو گے؟ یہ تک بھول گئے کہ یہ تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے؟ تمہیں بھی زرگام خان باقی مردوں کی طرح اس لڑکی کا حسن متاثر کر گیا کہ تم اب اس کے لیے ہمارے سامنے زبان درازی کرو گے؟ مقدس بیگم کے چلا کر کہنے پر زرگام خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں میٹھی۔ نیلی آنکھیں پل میں سرخ گارا ہوئی، مضبوط قدم لیتا مقدس بیگم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ اپنے باپ کو کیا مانتی ہے یا اس کے باپ نے کیا کیا ہے؟ میرے لیے معنی نہیں رکھتا۔ وہ میرے نکاح میں اور بہت جلد میری بیوی بن کر اس گھر میں آنے والی ہے۔ اس کی پہچان زرگام خان سے ہوگی، نہ کہ اس کے باپ سے۔ وہ میری بیوی، میری عزت ہے۔ اگر آئندہ آپ نے اس کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا تو میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کے باپ کا معاملہ اس کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ عقیدت شاہ کو کوئی سرخاب کے پار نہیں لگے یا حسن کی ندیاں نہیں بہہ رہی، جو اسے دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا۔ اس کی جانب میں جس وجہ سے متوجہ ہوا وہ ہمارا نکاح ہے، ہمارا مضبوط اور پاک رشتہ۔ یہی رشتہ مجھے اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے نہیں دیتا۔ میری نظروں میں دنیا کی حسین ترین عورت میری بیوی ہی ہے، عقیدت شاہ نہیں، زرگام خان کی بیوی۔ آج میں پھر سے ماں ہونے کی وجہ سے آپ کے الفاظوں کو نظر انداز کر رہی ہوں، مگر آئندہ آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا ماں جی کہ آپ احتیاط کریں۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے ایک نظر اسکرین پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیسے ہوا یہ ایکسیڈنٹ؟ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ارمغان خان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ شخص ساتھ آ جائے جس نے اس کے بھائی کا یہ حال کیا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔
زرگام اور ارمغان کو کل ہی خبر ملی تھی کہ آئس پاکستان آ گیا اور ان کا واپسی پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ خبر کو سنتے وہ دونوں اسلام آباد پہنچ گئے تھے اور اس وقت وہ دونوں آئس خان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے کی دیواروں پر آف وائٹ پینٹ تھا۔ وائٹ ہی کنگ سائز بیڈ پر لائٹ ٹی پنک اور آف وائٹ کلر کی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل، جبکہ بیڈ کے بائیں جانب صوفے پر زرگام خان بیٹھا سامنے ٹیبل پر لائٹر رکھ کر اپنی انگلی سے گھما رہا تھا۔ صوفے کے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر ٹیرس کا گلاس ڈور تھا۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی، میں نے تو گارڈز کو منع بھی کیا تھا، مگر میری کوئی سنے تو تب نہ۔ آئس خان کے جنڈاک کرنے پر زرگام خان نے اپنی خون چھلکاتی نیلی آنکھوں سے گھور کر اسے دیکھا، جس کے ماتھے پر بینڈیج کی گئی تھی۔ چہرے اور گردن کی خراشوں پر ٹیوب لگائی ہوئی تھی۔ بائیں بازو کو کونی سے لے کر ہاتھ تک پٹی سے لپیٹا ہوا تھا۔ تمہارے لیے یہ معمولی بات ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہمیں کتنی تکلیف ہوتی، داجی کا کیا حال ہوتا؟ زرگام خان کے دبے دبے لہجے میں برا کر کہنے پر ارمغان خان نے گہری سانس بھر کر آئس خان کے کندھے پر ٹکا کر کچھ نہیں ہونا تھا مجھے، ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا۔ آپ اب اس وجہ سے کسی پر شک کرنے مت بیٹھ جائے گا۔ آپ کے گارڈز پہلے ہی پتہ لگوا چکے ہیں کہ کس کی گاڑی تھی۔ وہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اب چھوڑیں اس بات کو، آرام کر لیں، رات سے آئے ہوئے ہیں۔ چھوٹا خان بھی تھک گیا ہوگا بیچارہ، نہ اسے کچھ کھانے دے رہے ہیں اور نہ خود کچھ کھایا ابھی تک۔ اگر حویلی آ کر یہی کام میں کرتا تب میرے لیے سردار صاحب کا لیکچر تیار ہوتا۔ آئس خان کے مسکرا کر کہنے پر زرگام خان کی نظر آئس خان کے کندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں موندے ارمغان خان پر گئی، جسے دیکھ زرگام اپنی جگہ سے اٹھتا ارمغان کی جانب بڑھا۔ تکیہ سیٹ کر کے ارمغان خان کو کندھوں سے تھام کر دوسرے تکیے پر سر رکھ کر لٹایا، کمفرٹر کھول کر اچھی طرح سے ارمغان پر پھیلایا۔ 15 دن رہ گئے ہیں شادی میں، اپنی ماں سے بات کر لی تم نے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک انہیں اس بارے میں کچھ پتہ چلا ہے، ورنہ وہ تو قیامت لے آتی۔ آئس خان کے کپبورڈ سے آئس کے ہینگ کیے ہوئے کپڑوں سے اپنے لیے ڈریس نکالتے ہوئے کہا تو آئس خان نے اپنی چاکلیٹ براؤن آنکھوں کو زرگام خان کی پشت سے ہٹا کر سامنے ڈریسنگ مرر میں نظر آتے اپنے عکس پر ٹکا دیا۔ نہیں، میں نے نہیں بتایا، اور میں نے ہی اس بات کو یہاں تک آنے سے روکا ہوا ہے۔ اگر یہ بات ماں کو پتہ لگی تو وہ کسی بھی حد تک جائیں گی اس شادی کو رکوانے کے لیے، شاید خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر لیں۔ پہلے یہ 2 لوگ آلریڈی اس کے خلاف ہیں، ایک اور کا مزید اضافہ ہو جائے گا، شادی ہو جائے پھر ایک ساتھ دیکھ لیں گے، آئس خان نے مدم کہہ کر لگا کر کہا تو زرگام خان نے مسکراتے ہوئے اظہار رکھا، یہ نہ ہو شادی کے بعد بیوی کے سامنے عزت ہو جائے آپ کی۔ میڈیا آئس خان کے بنگلے کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہو کہ بیوی کے ساتھ گھر آ رہا ہے، گھر پہنچے تو ماں لات مار کر باہر پھینک دے، پھر کیا عزت رہے گی بیوی اور میڈیا کے سامنے؟ سوئے ہوئے ارمغان خان نے نیند سے سرخی مائل ہوتی آنکھوں کو واہ کر کے کہہ کر لگا کر کہا تو آئس خان نے دانت پیس کر اس بلا کو دیکھا، تم سوئے نہیں تھے؟ آئس خان نے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو زرگام خان نفی میں سر لاتا واش روم میں گھس گیا۔ سویا ہوا تھا، مگر میں نے اپن کے فرشتوں سے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی لوگ پرسنل بات کریں تو مجھے سگنل دے دیں۔ ارمغان خان نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تو آئس خان کے دائیں ہاتھ کا مکہ بے ساختہ تھا، جس سے ارمغان خان کی نیند بھاگ سے اڑی۔ اپنے سرخ پڑتے ناک کو تھامی شکوہ کنار نظروں سے آئس خان کو دیکھتا تن فن کرتا دروازے کی جانب بڑھا۔ اپنے پیچھے آئس خان کے بلند کہکے کی آواز سننا ارمغان خان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نہیں گئی۔ یہ منظر ادائیک شاہ کے اسلام آباد میں بنے فارم ہاؤس کا تھا، جس کے بیک سائڈ پر سبز میدان پر عقیدہ شاہ اپنے گھوڑے پر گھوڑ سواری کر رہی تھی، جبکہ بہرام، حوریہ اور سلوہ شادی کی شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہم نے سفید گھوڑے کی بانگ پکڑے تیز ہواؤں سے باتیں کرتی وہ آگے بڑھی تھی۔ اچانک اپنے پیچھے عجیب سی شور سے عقیدت نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ جب عقیدت کے دیکھنے پر اپنی جیپ میں بیٹھے زرگام خان نے آنکھ وک کی، جس پر عقیدت نے سر پھٹا کر چہرے کا رخ پھیر لیا، بانگ کو کھینچتے گھوڑے کی رفتار کو تیز کیا۔ زرگام خان جانتا تھا وہ اسلام آباد میں ہی ہوگی، کیونکہ 2 دن پہلے ہی تو اس کا شو ہوا تھا۔ بہرام شاہ کا نیوز چینل بھی تو اسلام آباد میں تھا، اور عقیدت جو بہرام شاہ کے چینل کے علاوہ اور کہیں بھی کام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ عقیدت کی اس شوق کا اندازہ بہرام اور ادائیک کو بہت پہلے ہو گیا تھا، جسے دیکھ بہرام شاہ بھی اس فیلڈ کا حصہ بن گیا۔ یہ اس کا شوق نہیں تھا، مگر عقیدت کے لیے اس نے کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ویسے اسے کوئی بھی اجازت نہیں دے گا، اس لیے اس نے اپنا چینل بنایا۔ دن رات کی انتھک محنت سے اب اس کا چینل ملک کے مشہور نیوز چینل کی لسٹ میں آتا ہے، اور اس میں برابر کی حصص دار عقیدت شاہ بھی تھی، جو کہ پہلے UK میں اس کے بعد پاکستان کی ٹاپ جرنلسٹ تھی۔ نیوز ہوسٹ کرنے کے علاوہ عقیدت نے اپنے کرائم شو سچ کی آواز کا آغاز کیا۔ زرگام خان عقیدت کی ہر ایک چیز سے واقف تھا، وہ سطحی سوچ کا مالک نہیں تھا، جس طرح اس کی بیوی لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کرتی تھی، جس طرح ان ظالموں کو بے نقاب کرتی تھی۔ زرگام خان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا، مگر کچھ معاملوں میں وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ اس فیلڈ میں غیر مردوں کا عقیدت کے ارد گرد ہونا زرگام خان کو انگاروں پر گھسیٹ دیتا تھا۔ عقیدت شاہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کس طرح خود پر جبر کیے بیٹھا ہے۔ اپنے سے آگے بڑھتی عقیدت شاہ کو دیکھ زرگام خان کی سمندر سی گہری نیلی آنکھوں میں چمک اتری، ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ عقیدت کی پشت پر ایک گہری نگاہ ڈال کر اپنی جیپ کی سپیڈ تیز کی۔
اپنے دائیں جانب اپنے بالکل قریب زرگام خان کی جیپ کو محسوس کر کے عقیدت نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے چڑھانے کے لیے یہ مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ یہاں کیوں آیا، مگر جانتی تھی تو اتنا کہ اب عقیدت کا خون خشک کیے بغیر وہ نہیں جائے گا۔ ایک دوسرے سے جتنی کوششوں میں پچھلے 20 منٹ سے وہ ایک خاموش جنگ لڑی جا رہی تھی۔ عقیدت شاہ کو ضد سے ہٹتا نہ دیکھ زرگام خان نے نفی مثال لاتے جیپ کو روکا تو ٹھنڈی چلتی تازہ ہوا میں عقیدت شاہ کا دلکش کہکا گونجا، جس سے زرگام خان کو اپنی دھڑکنیں منشر ہوتی محسوس ہوئیں۔ اتنی جلدی ہار گئے خان؟ جیپ کے باہر کھڑے زرگام خان کے قریب اپنا گھوڑا روکتے طنزیہ لہجے میں کہا تو زرگام خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نکلی۔ رشتوں میں یہ محبت کیا کہ ہار جانے والے ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔ میری ہار اگر میری ہونے والی بیوی کو جیت کی خوشی دیتی ہے تو میں 1000 بار ہارنے کو تیار ہوں۔ نظریں عقیدت شاہ کے سرخ پڑتے چہرے پر ٹکائے گمبھیر لہجے میں کہا تو عقیدت کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ ہوا کے دوش پر چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے نظروں کا زاویہ بدلا۔ عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر 2 قدم میں فاصلہ سمیٹا، جن دونوں ہاتھ عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے گھوڑے سے اتار کر اپنے حصار میں لیا۔ اس اچانک افتاد پر عقیدت بھوچنکا سی رہ گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زرگام خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، جو ناک کی سیدھ میں چلتا فارم ہاؤس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زرگام نیچے اتارو مجھے، میں خود چل سکتی ہوں، عقیدت نے دانت کچکچا کر چلاتے ہوئے کہا تو زرگام خان نے سخت نظروں سے عقیدت کو گھورا۔ نظریں عقیدت کی تپش بھری آنکھوں سے سرکتی، گلابی بڑے بڑے ہونٹوں پر آن ٹھہری تو زرگام خان کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اتری۔ زرگام کی بہک کی نظریں محسوس کر کے عقیدت نے سٹپٹا کر چہرے کا رخ بدلا۔ فی الحال تو تم اپنی کینچی جیسی چلتی زبان کو بند رکھو، ورنہ جس طرح میں بند کروں گا تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ خود جو ڈنکے کی چوٹ پر حق لینے کی باتیں کرتی ہو، اگر میں نے اپنا حق استعمال کیا تو پھر کہو گی رشتے کی آڑ میں دشمنی نبھا رہا ہوں۔ زرگام خان کے چپتے لہجے کو محسوس کر کے عقیدت نے اپنے ہونٹ بھین کر زرگام خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ نظریں زرگام خان کی شرٹ کے بٹنوں پر ٹکا دیں۔ اب ہٹو بھی پیچھے اور جاؤ یہاں سے۔ عقیدت کو صوفے پر بٹھا کر خود دائیں جانب بیٹھ کر اپنا بایاں بازو صوفے کے پشت پر پھیلا کر عقیدت کو اپنے حصار میں لیا، جسے دیکھ عقیدت نے جھنجھلا کر کہا تو زرگام خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ بھائی کا بارہ تمہارا کوئی رابطہ ہوا کہ نہیں؟ عقیدت کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھائے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت نے چوں کر زرگام خان کو دیکھا۔ کیوں پوچھ رہے ہو لالا کا؟ جہاں مرضی ہو وہ تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جب مرضی ہو وہ آئے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ زرگام خان کا سوال عقیدت کو بری طرح سہما گیا۔ وہ جتنی مرضی بہادر بن جائے مگر اپنے بھائی کی بات ہونے پر ہمیشہ وہ حساس ہو جاتی تھی۔ ہدایت شاہ تو عقیدت کے لیے جینے کی وجہ تھا، اپنے بھائی پر وہ جان چھڑکتی تھی۔ فضول مت سوچو، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا فی الحال، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ عقیدت کی سوچ کو پڑھتے زرگام خان نے ٹپٹنے کے انداز میں کہا اسے مقدس بیگم کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ جس قدر وہ پرسکون نظر آ رہی تھی، زرگام کو شک تھا کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، ورنہ وہ کبھی اتنی پرسکون نہ ہوتی۔ وہ تو کبھی مبین بیگم کو حویلی میں برداشت نہیں کرتی تھی، اس لیے شیر خان کے مرنے کے بعد جب سے مبین بیگم آئس خان کو لے کر گئی تھی، تب سے 1-2 بار بمشکل حویلی آئی ہوں گی۔ کیوں راتوں رات دشمن سے محبوبہ بن گئے؟ راتوں رات دشمن سے محبوبہ بن گیا میرا بھائی جو اس کی خیر خیریت پوچھ رہے ہو؟ زرگام خان کے کالر کو جھٹکا دیتے اپنے چہرے کے قریب زرگام خان کے چہرے کو کرتے چپتے لہجے میں گھرا کر کہا تو زرگام خان نے سخت نظروں سے عقیدت کو گھورا۔ ہاں محبوبہ تو نہیں، محبوب بیوی کا بھائی ہے، میرا اکلوتا سالہ، اس کی خیر خیریت کا پوچھنا میرا فرض ہے۔ اپنے دائیں بازو کو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹے 2 انچ کے فاصلے کو سمیٹتے گمبھیر لہجے میں کہا تو عقیدت کے چہرے کے خوبصورت خد و خال میں سرخیاں کھول گئیں۔ میں تمہاری محبوب بیوی ہوں؟ سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں یقین لیے زرگام خان نیلی آنکھوں میں دیکھتے سرگوشی نما آواز میں پوچھا تو زرگام خان کے منہ سے تلے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ صرف محبوب؟ من جانم یار من ہو تم، اس دل میں ان دھڑکنوں کی من جارم ہو تم۔ عقیدت شاہ کے بڑے بڑے گلابی گالوں پر اپنی ناک ٹریس کرتے خمار آلود لہجے میں کہا تو عقیدت کو اپنے پورے وجود میں 7 لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئیں۔ زرگام خان کی پرتپش سانسیں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے عقیدت کو اپنے گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ اپنے خشک پر تعلق کو تار کر کے زرگام خان کے حصار میں کسمساتے ہوئے کہا تو زرگام خان نے اپنے حصار عقیدت کے گرد سخت کرتے ہوئے صوفے کو پیچھے کو گرتے عقیدت کو خود میں بھیج لیا۔ تمہیں دیکھنے، تمہیں محسوس کرنے، اپنے حق کا استعمال کرنے آیا ہوں۔ خود پر جھکی عقیدت کے بالوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں الجھا کر عقیدت کے سر کو پیچھے کرتے اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ عقیدت کی شہراگ پر رکھے۔ زرگام خان کے سلگتے ہونٹوں کا شدت پر علامت اور داڑھی کی چبھن محسوس کر کے عقیدت کو اپنی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوتی محسوس ہوئیں۔ زرگام خان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ایک جھٹکے میں زرگام کا حصار توڑ کر پیچھے ہوئی۔ خون چھلکاتا چہرہ لیے بکھرے تنفس کو بحال کرتی خمار آلود نظروں سے صوفے پر سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے لیٹے زرگام خان کو دیکھا، جو معنی خیز خاموش
नज़रों से अकीदत शाह के दिलकश सरापे को गहरी इस्तेहकाक भरी नज़रों से देख रहा था। शादी की शॉपिंग मत करना, क्योंकि तुम्हें मैं अपने पसंद के रंगों में रंगा हुआ देखना चाहती हूँ। तुम्हारी शाह हवेली जाती ही सारा सामान पहुँच जाएगा। बारात पर तुम वही लहंगा पहनोगी जो मैं भेजूँगा, वरना दूसरी सूरत में किसी का लिहाज किए बगैर कमरे में ले जाकर खुद चेंज करवाऊँगा। मर्ज़ी तुम्हारी है, और अपने भाई से रब्ता करो, क्योंकि शादी के बाद 5-6 माह तक हनीमून मनाने का इरादा मेरा। ये नौ पीछे से आकर शादी का ऐलान कर दे, और मेरी बहन मेरी मौजूदगी के बगैर शादी नहीं करेगी। उसे कहो शादी करनी है तो अभी पहुँच जाए, बाद में मुझे कसूरवार ना ठहराए। अकीदत की मज़ामत करते हाथों को पीछे कुछ पर बांधे अपने अज़ार में लेते संजीदा लहजे में कहा, तो अकीदत ने समझने के अंदाज में सर लाया। कमरे की मानी खेज खामोशी में दोनों की बेतरतीब हुई धड़कनों का शोर बढ़ पड़ा। अपने चेहरे पर ज़रगाम खान की तपश भरी नज़रों को महसूस करके अकीदत ने नज़रों का रुख फेर लिया। नज़रें मुसलसल अकीदत के गुलाबी भरे भरे होंठों पर अटकी हुई थी। दिलो दिमाग अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था। दिल चाह रहा था इस 2 इंच के फासले को हमेशा के लिए समेट दे, आगे बढ़कर इन नाजुक पंखड़ियों को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में कैद कर ले, इस नाजुक वजूद को अपनी शिद्दत भरे लामसे में कहा दे। मगर माँ की कसम जंजीर की तरह पाँव से लिपटी हुई थी। चेहरा अकीदत की गर्दन में छुपाकर गहरी सांस भरकर अकीदत खुशबू को अपनी रूह तक महसूस किया। फिर अकीदत को समझने का मौका दिए बगैर उसे पीछे सोफ पर धकेलकर लंबे लंबे डाक भरता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि ये नहीं जानता था कि आगे एक और आजमाइश ज़रगाम खान की मुंतज़िर थी, जो इसे फिर से अकीदत शाह की नज़रों में गिरा देगी। दोनों ख़ानदानों में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हो चुकी थी। सुनने वालों को यकीन करना मुश्किल था कि एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे इतनी आसानी से दुश्मनी को ख़त्म करने को तैयार हो गए। मगर वो गांव वाले इस बात से वाकिफ़ थे कि शाह ख़ानदान की 2 लड़कियां खान ख़ानदान के लड़कों से मंसूब हैं, और यहाँ मांग छोड़ने का रवाज नहीं था। शाह हवेली में सुबह से अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि आज अकीदत और रूरिया की मेहंदी थी। सब काम हलीमा और समरीन बेगम अपनी निगरानी में करवा रही थी, क्योंकि बहराम शाह किसी बहुत ज़रूरी काम से शहर गया हुआ था, और वह इस कदर लापरवाह तो नहीं था कि सारी जिम्मेदारियाँ किसी और के हवाले करके खुद शहर चला जाता। समरीन बेगम शक था कि वो कोई बात ज़रूर छुपा रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो टेंशन में नज़र आ रहा है। कई बार वो हवेली फ़ोन करके अदायक के बारे में भी पूछ चुका है कि इससे रब्ता हुआ कि नहीं, और अपनी बात करके वो कोई भी जवाब दिए बगैर फ़ोन रख देता, जिस पर समरीन बेगम को जीभ भरकर गुस्सा आता। हवेली में मुलाजमों की फ़ौज थी, मगर जब तक सर पर खड़े होकर काम ना करवाए जाए, मुलाजिम भी छोटे से छोटे काम को बढ़ा देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। बहराम तो चलो काम से चला गया, मगर बालाज कभी जो ये लड़का मेरी सुन ले। घर की 2 बेटियों की शादी और कोई मर्द ही घर नहीं। एक तो पहले ही मुझे अकीदत पर गुस्सा था, लाख समझाया था कि जल्दी आए, मगर नहीं, 2 दिन पहले आई। बालाज और अकीदत की फितरत एक जैसी ही रही है, दोनों ही ज़िद्दी और बागी हैं। जिस काम से रोको वही करेंगे। इस लड़के से मैंने कहा भी था कि इस बार आ जाए तो जल्दी वापस आ जाए, या वहाँ जाकर अपना फ़ोन बंद ना करे, मगर नहीं, माँ की अब सुनता ही कौन है। अकीदत और रूरिया की शादी के कपड़े को पैक करके बैग में रखते समरीन बेगम ने झुंझलाते हुए कहा, तो हलीमा बेगम ने भी सर लाकर इनकी बात की तायीद की। सलवा बच्ची भी घन चक्कर बनी हुई है, कभी उरिया के लिए पार्लर से अपॉइंटमेंट लेना, फिर अकीदत के लिए दोनों कपड़ों और ज्वेलरी वगैरह को देखना, घर में आए मेहमानों को देखना। वैसे 1000 काम होते हैं शादी वाले घर में, कभी इनकी सुन लो, कभी उसकी सुन लो। हलीमा बेगम ने सर झटकते हुए कहा, तो समरीन बेगम ने उनकारा भरा, इन्हें छोड़ो, तुम ये देख लो, तुम तो अपने घर वालों के रवाजों को सिर्फ जानती हो, कैसे शादी में लेन देन करते हैं। मुकद्दस के ख़ानदान में जो कपड़े देने हैं वो मैंने एक बैग में कर दिए, और मुबीन के लिए इस बैग में, बाकी रह गए हवेली वाले, उनकी पैकिंग तो तुमने रात में ही कर ली थी। चांदी के सिक्के और जेवर वगैरह बहराम के लॉकअप में रखे थे मैंने। वो कह तो रहा था रात से पहले आ जाएगा, तब निकलवा लूँगी इससे, बाकी तुम देख लो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बस भाभी लोगों को पसंद आ जाए, वो लोग कोई ड्रामा ना कर दें। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहेज़ से अगर ज़रगाम हम मना ना करता तो वो भी हम दे देते, बस अब इसी बात की फ़िक्र है, वो दोनों इस बात पर कोई तमाशा ना करें। हलीमा बेगम ने पैक्स जो बंद करके एक साइड पर करते हुए जवाब दिया, अल्लाह खैर करे, तुम बच्चियों को देख लो, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, मैं ज़रा किचन देखा हूँ। समरीन बेगम ने उठते हुए कहा, तो हलीमा बेगम सारी लाती कमरे से बाहर निकल गई। माशाल्लाह से आप दोनों तो बहुत प्यारी लग रही हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन है ज़रगाम और आयस लाला की बच्ची कुछ भी नाराज़गी जो हम लोगों से हुई है उसे भूल जाएंगे। भाई इतनी खूबसूरत लड़कियां जो दे रहे हैं उन्हें, अपनी बीवियों को देखकर खुद को भूल जाएंगे। ये दुश्मनी क्या चीज़ है। सलवा शाह ने अकीदत के कमरे में दाखिल होते अकीदत और उरिया को मेहंदी की रस्म के लिए तैयार होते देख शौक लहजे में कहा, तो उरिया ने मुँह मसूर कर उसे देखा। जर्दे की देख लग रही हूँ मैं तो। कहा भी था मारी से कि मुझे कोई और रंग लेने दे, मगर नहीं। अब अकीदत को देखो, ज़रगाम लाल ने कितना प्यारा कलर लेकर भेजा। उरिया के मुँह मसूर के कहने पर सलवा शाह ने तासर सर लिया, जबकि हाथ में मोबाइल थामे सोफे पर बैठी अकीदत ने सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर में नज़र आते अपनी आँख को देखा। टी पिंक कलर का शरारा जिस पर सिल्वर कलर का खूबसूरत काम हुआ था, कानों में गुलाब और मोतिये फूलों से बने इयररिंग्स पहने, माथे पर बिंदियाँ लगाए, नाजुक कलाइयों में गजरे पहने, मेकअप के नाम पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए, नाक में चमकती डायमंड की छोटी सी नोज़ पिन चमक रही थी।
سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں الوائی سی چمک اتری ہوئی تھی۔ درغام خان کے نام پر سجنے پر وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ عقیدت کا دل یہ سوچ کر بے ساختہ دھڑکا تھا کہ جب وہ ظالم شخص اپنی قربت کی بارش اس پر کرے گا تو وہ کس طرح ان رنگوں کو چھپا سکے گی۔ اپنی سوچ پر ہڑبڑا کر عقیدت نظروں کا زاویہ بدل کر حوریہ کو دیکھا جو یلو کلر کا شرارہ جس پر گولڈن اور گرین کلر کا گوٹے کا کام ہوا تھا، ہاتھوں میں گجرے پہنے جبکہ ماتھے اور کانوں میں گلاب اور موتیے کے پھولوں کی جولری پہنے، براؤن بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، چہرے پر معصومیت سجائے روٹھی ہوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی، جسے دیکھ عقیدت نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ماشاءاللہ سے اتنی پیاری تو لگ رہی ہو، اگر پھر بھی دل راضی نہیں ہو رہا تو تم چینج کر لو۔ درغام نے اتنی ڈریسز بھیجی ہیں، اسی ڈریسز میں سے ایک اور ڈریس ہے، بس کلر چینج ہے، وہ پہن لو۔ عقیدت نے نرم لہجے میں کہا تو حوریہ نے جھٹ نفی میں سر لیا۔ وہ تو آپ کے میاں نے بھیجے ہیں بھائی، میں کیسے پہن سکتی ہوں، اور ویسے بھی اب تھوڑا ٹائم اور لگایا تو ماں جی نے جان سے مار دینا ہمیں۔ حوریہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو سلوہ نے بھی تائید کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ وائٹ کلر کے پاؤں کو چھوتی فراک کے ساتھ نارنجی رنگ کا دوپٹہ لیے گرے آنکھوں میں کاجل کی باریک لکیر کھینچ کر انہیں مزید دلکش بنایا گیا تھا۔ براؤن بالوں کو نیچے سے ہلکے کل ڈال کر کمر پر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ لائٹ میک اپ کیے وہ کسی کو بھی چاروں خانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اب آپ دونوں یہ دوپٹہ اوڑھ لیں اور چلیں میرے ساتھ نیچے، رسم شروع ہونے والی ہے۔ گرین کلر کا دوپٹہ گھونگھٹ کے انداز میں حوریہ کے سر پر دیتے ہوئے کہا تو عقیدت نے آگے بڑھ کر خود پر اس دوپٹے کو اوڑھا۔ ابھی وہ تینوں باہر نکلتی کہ بہرام شاہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ تم یہ شادی اپنی رضامندی سے کر رہی ہو، مطلب تم درغام خان کے ساتھ دل سے رشتہ نبھانا چاہتی ہو یا تمہارے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے؟ عقیدت سلوہ اور حوریہ کو باہر بھیج کر اب وہ عقیدت کے سامنے بیٹھا سنجیدہ لہجے میں استفسار کر رہا تھا، جس پر عقیدت نے آنکھیں گھمائیں۔ تمہیں لگتا ہے میں سردار درغام خان سے کھیل کھیلوں گی؟ اور وہ سمجھ نہیں سکے گا میں کیا کر رہی ہوں اور کیوں، وہ سب جانتا ہے بہرام۔ تم اس کی فکر مت کرو، اگر اسے میرے فیصلے یا اس فیصلے کے پیچھے چھپی اصل وجہ سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ مجھے جان سے مار کر اس مسئلے کو ختم کر دیتا۔ بہرام شاہ کی سیاہ گہری آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ سجا کر کہا تو بہرام شاہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں میچیں۔ تمہیں لگتا ہے ہم بدلہ نہیں لے سکتے تھے جو تم اس سب کا حصہ بن رہی ہو؟ اگر عورتوں کو ہی ڈال بنانا ہوتا تو یہ کام ہم بہت پہلے کر سکتے تھے۔ عقیدت درغام خان پاگل ہے جو تمہیں اس کھیل کا حصہ بننے کی اجازت دے رہا ہے۔ تم دونوں کیسے اپنے اس رشتے کو اس دشمنی کا حصہ بنا سکتے ہو؟ اگر میں اس شادی کے لیے رضامند ہوا ہوں تو یہ میری بزدلی نہیں ہے عقیدت، میں بس بڑوں کی لڑائیوں سے آنے والی نسل کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آج اگر ہم اس دشمنی کو بلا وجہ بڑھاوا دیں گے تو کل آنے والی نسل بھی بنا اصل وجہ جانے بس خاندانی دشمنی کا نام دے کر اس دشمنی کو نبھاتی رہے گی۔ شادی کرنی ہے تو اپنے لیے کرو، اپنے رشتے کو نبھانے کے لیے کرو، نہ کہ اس دشمنی کی آڑ میں ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے سرخ نظروں سے عقیدت کے لاپرواہ انداز کو دیکھا۔ چلو سب باتیں ایک طرف دے، یہ دشمنی نبھا کر یا اصل وجہ کے پورا ہونے کے بعد تم یا درغام تمہیں چھوڑ دے گا؟ جو منگ نہ چھوڑے وہ بیوی کو کیسے چھوڑ دے گا؟ عقیدت یہ نہ ہو اسے راتے راتے تم خود اس کے آگے اپنا دل نہ ہار دو۔ گہری سانس بھر کر عقیدت کے پاس چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت نے نظریں اٹھا کر نیوی بلو شلوار قمیض پہنے کندھوں پر سے اجرک پھیلائے چہرے پر سنجیدگی طاری کیے نرم نظروں سے اپنی جانب دیکھتے بہرام شاہ کو دیکھا۔ تم نے کبھی یہ نہیں سنا بہرام کہ کبھی کبھی دور جانے کے لیے بہت پاس آنا ضروری ہوتا ہے؟ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گی تو دور بھی نہیں ہو سکوں گی۔ جب درغام خان کے بہت قریب جانا ہی ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس سے بہت دور چلی جاؤں۔ تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی، تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہی نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں درغام خان کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوں، میں جھوٹ بول لیتی ہوں اس کے سامنے کیونکہ وہ سن لیتا ہے اور جھوٹ کے پیچھے چھپے میرے سچ کو بھی مان لیتا ہے۔ تم سے جھوٹ بولوں گی تو تمہیں جھوٹ کا اندازہ تو ہو جائے گا مگر تم کبھی میرے سچ کو جان نہیں سکو گی۔ اور رہی دل ہارنے کی بات، وہ تو میں کب کا ہار چکی۔ وہ جانتا ہے عقیدت شاہ اس کے سامنے کئی سال پہلے ہار چکی ہے، میرا ہارنا قبول نہیں ہے اسے، اس لیے یہ کھیل کھیلنے کی اجازت دے رہا ہے۔ جب تک جیت اس کے برابر نہیں آ جاتی وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تم نے کیا کہا دشمنی کے لیے میں یہ سب نہ کروں؟ سرد و سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہتے آخر میں طنزیہ لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے خالی نظروں سے عقیدت کے چہرے کو دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ میں تکلیف اٹھا سکتی ہوں، ذلت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہارا باپ مر گیا، میرے 2 ماموں مر گئے، میرا باپ شہید ہو گیا، سب مر گئے، دشمنی کا آغاز کرنے والے سب چلے گئے مگر میرے باپ کے ماتھے پر قاتل اور پیٹھ پر وار کرنے والے کی سیاہی لگا گئے۔ مجھے وہ سیاہی مٹانی ہے بہرام شاہ، چاہے اس سیاہی کو مٹاتے میرا نصیب ہی کیوں نہ اس سیاہی سے بچ جائے۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا کر سلگاتے ہوئے سر لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے سر سانس بھرتے نفی میں سر لایا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تم لوگوں کا، سارے کے سارے پاگل خر کے بچے ہیں یہاں، دماغ گھمایا ہوا ہے میرا۔ اب اپنے مزاجی خدا کو فون کر کے پوچھ لو
کہ خان حویلی میں مہندی کی ہونے والی رسم کو کیوں روک دیا ہے اس نے۔ آتش بازی کا سامان تو ٹرک بھر کر ارمغان نے منگوایا تھا، مگر رائفل چلنے کی کیا پٹاخہ چلنے کی بھی آواز نہیں آئی۔ میں دکانوں میں ڈالنے کے لیے کاٹن کے ڈبے بھر کر لایا تھا، گاڑی میں پڑے ہیں بیچارے۔ یہ خان بیویاں آنے سے پہلے ہی سدھر گئے ہیں یا کوئی اور کھچڑی پکا رہے ہیں؟ پوچھ کے بتا دینا، پھر کھانے چلیں گے۔ عقیدت کے ہونٹوں سے سگریٹ نکال کر نیچے زمین پر پھینک کر اپنے پاؤں مسلتے ہوئے کہا تو عقیدت نے گھور کر بہرام شاہ کو دیکھا، جس پر بہرام نے ڈبل گوری سے عقیدت کو گھورتے ہوئے دوپٹے کا گھونٹ عقیدت کے چہرے پر کیا۔ سسرال سے مہندی آنے والی ہے تمہاری؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ دلہن سگریٹ پیتی ہے تو تمہاری ساس کو تمہارے جانے سے پہلے ہی دل کا دورہ پڑ جانا ہے۔ نفی میں ساری لاتے عقیدت کا ہاتھ پکڑتے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے تو گھونگھٹ میں منہ بسور کر بہرام شاہ کی پشت کو دیکھا۔ جب سے سلویٰ کو پتہ چلا تھا خان حویلی سے عقیدت اور عوریہ کے لیے مہندی لے کر ارمغان خان آیا، تب سے وہ بے چینی سے کچن میں چکر کاٹ رہی تھی، بری طرح اپنے لب کچلتے کچن کی کھڑکی سے باہر لان میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلویٰ بیوی، وہ سمرین بیگم کہہ رہی ہیں وہ مہندی لگانے والی آ گئی ہے، رسم ختم ہونے سے پہلے آپ مہندی لگوا لیں پہلے، پھر عوریہ اور عقیدت بیوی کو لگوا دیجیے گا۔ ملازمہ کی آواز پر سلویٰ ہڑبڑا کر پلٹی، سخت نظروں سے ملازمہ کو گھور کر دیکھا۔ پتہ ہے مجھے، تم یہ بتاؤ خان حویلی سے اور کون کون آیا؟ ایک تو عقیدت لالی کا دیور ہے، اور کوئی نہیں آیا کیا؟ چہرے پر سنجیدگی تاری کی، سرسری لہجے میں استفسار کیا، جبکہ گرے آنکھیں کھڑکی پر ٹکی ارمغان خان کو تلاش کر رہی تھیں۔ بی بی جی، وہ ارمغان خان اور اس کی بہن آئی ہے امسال۔ ملازمہ نے ہاتھ جھلاتے ہوئے کہا تو سلویٰ کے ماتھے پر بے شمار بال نمودار ہوئے۔ سخت نظروں سے ملازمہ کو گھورتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ ارمغان لالا سمجھ آئی، اب اس کا نام لیا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو ملازمہ ڈر کر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سلویٰ کے چہرے خطرناک تاثرات دیکھتے سر جلدی سے اس بات میں ہلایا، جاؤ اب یہاں سے، نظر بھی مت آنا مجھے، سخت لہجے میں کہا تو ملازمہ سر ہلاتی 420 کی سپیڈ میں وہاں سے غائب ہوئی۔ اوف، یہ خان تو پوری طرح میرے حواسوں پر چھا رہا ہے۔ گہری سانس بھرتے ہونٹوں کا کونا دانتوں تلے دباتے سرگوشی کی، 2 گلاسوں میں کولڈ ڈرنک ڈال کر ٹرے میں رکھی اور قدم باہر لان کی جانب بڑھائے۔ سلویٰ باہر لان میں آئی تو اسے ارمغان خان کہیں بھی نہ دیکھا۔ روشنیوں سے جگمگاتے لان میں نظروں کو دوڑاتے سلویٰ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، تبھی بے ساختہ نظر اپنے بائیں جانب اٹھی تو سلویٰ کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ سفید کلر کا کرتا شلوار پہنے، کرتے پر بلیک کلر کی واسکٹ پہنے، چہرے پر سنجیدگی طاری کیے وہ معمول سے ہٹ کر بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہلکی بڑی بیئرڈ ارمغان خان کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ ارمغان خان کو موبائل پر کسی سے بات کرتے بیک سائڈ کی طرف جاتے دیکھ سلویٰ نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، مگر سب کو دلہنوں کی جانب متوجہ پا کر دبے پاؤں ارمغان خان کی جانب بڑھی۔ ابھی میں مصروف ہوں، لالا کی شادی ہو جائے پھر شہر لگاتا ہوں چکر۔ نہیں ابھی نہیں، میں ویسے بھی آج کل مصروف ہوں، شہر نہیں آ سکتا۔ ارمغان خان کو موبائل پر کسی سے بات کرتے سن سلویٰ شاہ نے بری طرح پہلو بدلا۔ ابھی وہ پلٹ کر جاتی کہ ارمغان خان نے اپنی سخت گرد میں سلویٰ شاہ کی کلائی کو جکڑ کر اسے پلر کے ساتھ پن کیا۔ حویلی کے ایک طرف متدان خانہ تھا جس کا دروازہ دوسری جانب تھا۔ ارمغان خان مہندی کی چیزیں علیمہ بیگم کے حوالے کرتا وہاں چلا گیا تھا، مگر وہاں شاہ خاندان کے لڑکے محفل لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ انہیں عورتوں کی طرف آنے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر ارمغان خان کو علیمہ بیگم نے پیغام دے کر اس طرف بلا لیا تھا۔ ایک تو وہ عقیدت لوگوں کا کزن تھا اور دوسرا چھوٹا دیور تھا۔ عمر میں چاہے وہ بڑا تھا مگر رشتے میں وہ دونوں سے چھوٹا تھا، اسی وجہ سے علیمہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ بھی آ کر رسم کر لے۔ رسم کے دوران مسلسل آتی اپنے دوست کی کال کو دیکھ ارمغان خان اس سے بات کرنے خاطر اس طرف چلا آیا، مگر اپنی پشت پر کسی کی نظروں کو تپش محسوس کر کے وہ سمجھ گئے کون بے وقوفی سے ارمغان پر نظریں ٹکا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے نہ جانے کتنی خاموش معنی خیز لمحے گزر گئے۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اگر کوئی تمہیں اس طرح کرتے دیکھ لیتا، انجام جانتی ہو تم اس بات کا؟ دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو سلویٰ شاہ نے بے یقینی سے ارمغان خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ یہاں تک اتنے دنوں میں وہ اس کے بارے میں جان چکی تھی۔ اس کے مطابق ارمغان خان کبھی کسی عورت سے سخت لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ اب شاید سلویٰ کی غلطی ہو سکتی تھی، مگر اس قدر شدید رد عمل، میرا گھر میری مرضی ہے ارمغان خان، اگر تمہیں میرے انجام سے زیادہ اپنے انجام کی فکر ہے تو بتاؤ، ورنہ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ سلویٰ شاہ پر انگلی اٹھا سکے۔ ارمغان خان کی خون چھلکاتی آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑتے مضبوط لہجے میں کہا تو ارمغان خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ میرا انجام جو ہونا تھا ہو گیا، تم اپنے انجام کی فکر کرو، اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارا انجام ٹوٹ کر بکھر نہ ہو تو مجھ سے دور رہو سلویٰ شاہ، کوشش کرو تمہاری یہ شکل مجھے آج کے بعد کبھی نہ دکھے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے سلویٰ کی کلائی تھام کا جھٹکا دیتے دوسری جانب گیا تو سلویٰ کو چھناکے سے اپنے اندر کچھ ٹوٹا محسوس ہوا۔ آنکھوں کونے بے ساختہ نم ہوئے جنہیں دیکھ ارمغان خان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ میرے انجام کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے خان، مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں اپنی شکل دکھانے کا، مگر پھر بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو اپنی آنکھیں نکال لو،
کیونکہ محبت اور حسرت سے دیکھنے والے مجھے بہت ہیں، تمہاری آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ کندھے اٹھا کر طنزیہ نظروں سے ارمغان خان کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر سلویٰ شاہ کی اس بات پر ارمغان خان کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹ کر سلویٰ شاہ کے دونوں بازوؤں کو اپنی آنی گرفت میں لے کر جھٹکا دیا۔ سلویٰ شاہ، میرا تھوڑا سا بھی حق ہوتا نا تم پر تو یقین مانو میں آئس یا زرگام خان نہیں ہوں جو طنز میں یہ نفرت یا ناراضگی سمجھ کر ان باتوں کو نظر انداز کر دوں۔ میں ارمغان خان ہوں، لوگ مجھے سر پھرا خان کہتے ہیں۔ یہ مذاق بھی ہوتا تب بھی تمہاری زبان کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دیتا۔ خان ہوں میں، اور خان جان پر تو سمجھوتا کر سکتا ہے مگر عزت اور غیرت پر نہیں کرتا۔ صرف نام یا جسم پر اپنی چھاپ نہیں چھوڑنے والا میں، دل و دماغ پر نقش ہونے والا خان ہوں میں، اور جہاں ارمغان خان ہوتا ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، چاہے پھر کسی کی زندگی ہو یا دل و دماغ کی سوچ کی دنیا۔ دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہتے ایک ہی جھٹکے میں سلویٰ شاہ کو خود سے دور دھکیلا۔ جاہل جنگلی انسان، یہی بات تم آرام سے بھی کر سکتے تھے، بازو توڑ دیے میرے۔ اپنے بازوؤں کو سلاتی شکوہ کناہ نظروں سے ارمغان خان کو دیکھتے ہوئے کہا تو ارمغان خان کو اپنے رد عمل پر ملال ہوا۔ دل ٹوٹنے سے بہت بہتر ہے یہ، سلویٰ شاہ کے گرے آنکھوں میں اپنی شاید رنگ آنکھیں گاڑ کر سرگوشی سے بھی کم آواز میں کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ سلویٰ ساکت سی کھڑی ارمغان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم یہ شادی نہیں کرو گی آئس، اگر تم نے یہ شادی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ مبین بیگم کے چلا کر کہنے پر آئس خان نے خاموش نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ آئس خان ضد کر کے مبین بیگم کو حویلی لے آیا تھا، مگر حویلی آ کر جب انہیں شادی کی بات پتہ چلی تھی تب سے انہوں نے واویلا مچایا ہوا تھا۔ میں اس گھٹیا لڑکیوں کا بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی، وہ کہ شاہ خاندان کی کسی بھی لڑکی کو تمہاری بیوی نہیں بننے دوں گی۔ اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو امسال سے کر لو، یا تمہاری یونیورسٹی میں تو اتنی لڑکیاں ہیں ان سے کر لو، مگر اگر یہ سب تم اپنی غیرت کی وجہ سے کر رہے ہو تو کہ وہ تمہاری مانگ ہے اور کسی کی بیوی نہیں بن سکتی، تو یاد رکھو تمہارے علاوہ کوئی اسے نہیں اپنانے والا۔ اگر یہ دشمنی کی وجہ سے کر رہے ہو تو یہ شادی کا کھڑاک ڈالنے کی کیا ضرورت؟ اپنے بندوں سے کہہ کر اٹھوا لو اور لے جاؤ فارم ہاؤس، اپنا دل بہلا کر پھینک دو۔ ابھی مبین بیگم اپنی بات مکمل کرتی کہ آئس خان پر پریوی شیر کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا، کمرے کے بیچوں بیچ پڑے گلاس ٹیبل کو ٹھوکر مار کر زمین بوس کیا تو کمرے میں زوردار دھماکے سے کانچ کے ٹکڑے دور دور تک پھیل گئے۔ وہ جسٹ شاٹ اپ، ایک لفظ اور نہیں، اتنا کچھ کر لیا آپ لوگوں نے، ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ سرگام لالہ کی قسم نہ ہوتی تو میں سب کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا، مگر اب اگر آپ نے ایک لفظ بھی اور کہا یا کچھ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ حوریہ شاہ میری مانگ اور کل سے میری بیوی بن جائے گی، اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ امسال میری بہن جیسی نہیں، میری بہن ہی ہے۔ اب اگر آپ نے اس کے اور میرے بارے میں ایسا سوچا تو انجام کی ذمہ دار آپ ہوں گے۔ حوریہ کو میرے علاوہ کوئی اور اپنا بھی نہیں سکتا، وہ اپنی پہلی سانس سے آخری سانس تک میرے نام سے منسوب رہے گی، وہ میری تھی اور تا یاد میری ہی رہنے والی ہے، وہ میرے لیے دشمنی کا کوئی مورا یا دل بہلانے کا سامان نہیں۔ حوریہ شاہ آئس خان کی زندگی ہے، میرے اس پتھر دل کو دھڑکنے دینے والی حوریہ شاہ ہے۔ میں آج جس مقام پر ہوں تو وجہ صرف اور صرف حوریہ شاہ ہے، کوئی نہیں تھا میرا، نہ آپ نہ بابا، سب اپنی زندگی مصروف تھے۔ بابا اور آپ دونوں میرے نہیں تھے، دونوں بٹے ہوئے تھے۔ وہ تھی تب میری وحشتوں کی ساتھی، جس کی مکمل ذات آئس خان کی تھی، جو میری ملکیت تھی۔ اس کے خلاف اگر کسی نے کچھ کہا یا کیا تو انجام موت سے بھی بدتر ہوگا، اس لیے آپ سے پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں میری بیوی کو کسی سازش کا حصہ بنانے کی کوشش بھی مت کرے گا۔ پہلے ہم بھائی اپنی دونوں عورتوں کی بے جا ضدوں اور سازشوں پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ مائیں ہیں، اولاد پر حق ہے ان کا، اس لیے اف تک نہیں کیا، مگر اب آپ دونوں نے کچھ بھی کیا زرگام کا تو نہیں، میں یہ سب چھوڑ کر اپنی بیوی کو کہیں دور لے جاؤں گا۔ یہ دولت، یہ شہرت، عزت، مرتبہ، خاندان، سب آپ دونوں کو ہی مبارک۔ کمرے کی ہر چیز کو زمین بوس کرتے ہراتے ہوئے کہا تو مبین بیگم نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ آئس خان اپنے دل کی بڑھاس نکال کر جب کمرے سے چلا گیا تو مبین بیگم نے ڈرتے ڈرتے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کمرے کی بکھری حالت دیکھ کر انہوں نے اپنے خشک پڑتے حلق کو ترک کیا۔ یہ تو آئس خان کا رد عمل تھا، اگر ارمغان خان جو اتنی خاموشی اختیار کیے ہوئے بیٹھا ہے اس کا لاوا پھٹا تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی مبین بیگم نے جلد از جلد شہر لوٹنے کا پلان بنایا۔ وہ یہاں رہ کر ارمغان خان کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ملازمہ کو بلا کر کمرے کی حالت درست کروائی اور اپنا بیگ جلدی سے پیک کیا۔